الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال عز وجل مخبرا وآمرا في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزو آج مجلس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس لیے میں فوری اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں. آج اختتامی مجلس ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے مجالس میں یہ بات آپ سے ذکر کی تھی کہ اختتامی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم تزکیہ نفس کے عملی طریقے کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اب یہ بھی طریقے بتانا علم ہے لیکن طریقے پر جب تک عمل نہیں کریں گے اس سے جو حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. البتہ علم کا سیکھنا بھی انسان کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے لیکن بعض چیزوں کا صرف علم کافی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ عمل ضروری ہوتا ہے. جیسے کئی چیزوں کی تھیوری ہوتی ہے, تھیوری سے رزلٹ نہیں آتا, پریکٹیکل سے رزلٹ آتا ہے. لیکن تھیوری اور پریکٹیکل لازم و ملزوم ہوتا ہے. جب تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فارمولہ کرنا کیسے ہے تو وہ اس کو عمل میں نہیں لا سکتا. تو عزیزان گرامی, پچھلے جو ہمارے خطابات رہے اس میں نے سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل, مناقب, سیرت, کرامات وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیے. پھر تزکیہ نفس کی تاکید اور اہمیت آپ کے سامنے رکھی. پھر رذائل یا بری خصلتیں یا مہلکات یا پھر بری صفات, یہ سارے اسی کے نام ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزری. روحانی بیماریاں اور اس کے پیدا ہونے کے بنیادی اسباب کیا ہیں, حب دنیا, حب مال, حب جاہ, اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی. اور یہ تینوں محبتوں سے پھر جو دیگر مہلکات یا بیماریاں روحانی پیدا ہوتی ہیں جس میں ریا, حسد, کینہ, تکبر اور بھی تفصیل آپ کے سامنے گزری. میں اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا آخری موضوع ہے یہ ان سب باتوں سے جڑا ہوا ہے. تو یہ جو بری خصلتیں یا بیماریاں ہیں روحانی, اس کے دفع کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے. تزکیہ کہتے ہیں ستھرا کرنے کو, پاک کرنے کو, پاکیزہ کرنے کو. تو جب بھی کوئی چیز پاک کی جاتی ہے اس کے پیچھے محنت کرنا پڑتا. کپڑوں کو جب تک ہم چھاٹ کے کر کے اچھا دھوتے نہیں, صاف نہیں ہوتے. برتن کو جب تک صاف رگڑ کے نہیں دھوتے, صاف نہیں ہوتے. تو ایسے انسان کے باطن کا بھی حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ظاہر اور باطن سے مرکب کیا ہے. تو ظاہر میں اس کا جسم ہے, اس کے تقاضے ہیں. آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوا کی, پرہیز کی ضرورت ہوتی, ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی, علاج کی ضرورت ہوتی. تو ایسے ہی باطن کی جو بیماریاں ہیں, رذائل, مہلکات, ان کے بھی دفع کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے, پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, تزکیہ نفس کے لیے بنیادی طور پہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے علم کا حاصل کرنا کہ یہ برے اخلاق, بری صفات, بری خصلتیں, مہلکات یا روحانی بیماریاں ہیں کیا, ان کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے مقابل میں کیا صفت ہے. جیسے آپ دیکھیں تکبر ایک بری خصلت ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے تواضع. حسد ایک بری خصلت ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے لوگوں کی خیرخواہی, لوگوں کے ساتھ شفقت, ہمدردی, محبت. حب دنیا, اس کے مقابلے میں کیا ہے آخرت کی محبت, آخرت کی فکر. حب مال, مال کی محبت, تو اس کے مقابلے میں کیا ہے سخاوت. تو ساری یہ ازداد ہیں. ایک بری خصلت ہٹے گی دوسری اچھی خصلت آئے گی. دیکھو ایک جگہ پر کوئی جو ہے پہلے سے چیز رکھی ہوئی ہو تو آپ جب تک اس چیز کو ہٹائیں گے نہیں اس کی جگہ دوسری چیز نہیں لے سکتے. تو ایسے ہی یہ بری خصلتیں جو ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہے, میں اس کے اسباب بھی بیان کیا کہ یہ بری خصلتیں پیدا کیوں ہوتی ہیں, تو اس کے اعادہ کی طرف نہیں جاؤں گا. مگر جب تک یہ بری خصلتیں دفع نہیں ہوں گی اچھی خصلتیں پیدا نہیں ہوں گی. تو اس کی اہمیت کو پہلے سمجھنا پڑے گا. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. پھر جب علم ہوگا اپن جان لیں گے کہ بھائی یہ سب جو ہم بری خصلتوں میں مبتلا تھے تو اس کو چھوڑنا ہے, تو توبہ کرنا پڑے گا.
توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی اصل کی طرف لوٹے، سلامتی کی طرف لوٹے، خیر اور بھلائی کی طرف لوٹے، شر کو چھوڑ دے. توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو. مثلا ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ گناہ سے لوٹ رہا ہے نیکی کی طرف، نافرمانی سے لوٹ رہا ہے فرما برداری کی طرف، معصیت سے لوٹ رہا ہے اطاعت گزاری کی طرف. تو ایسے ہی حب جاہ، حب مال اور حب دنیا سے بھی بندے کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تصوف کی کتاب میں نے پڑھا تھا، کسی نبی کے زمانے میں ایک شخص جو ہے ہاتھیں اٹھا کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر روئے جا رہا ہے، کئی دن تک روتا ہے. تو وہ نبی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا اس کی توبہ کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ان پہ کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، یہ جو رو رہا ہے نا، اتنا روئے کہ اس کا دماغ اس کی ناک سے باہر آ جائے اور اس کے ہاتھ تھک کر گر جائیں، ٹوٹ جائیں، تب بھی میں اس کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہوگا. تو دنیا کی محبت کو آپ معمولی بات مت سمجھو، دین سارا برباد اسی سے ہوتا ہے. سرکار سیدنا امیر شجاع الدین صاحب علیہ رحمۃ و رضوان اپنے عربی خطبات میں جو جمعے کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں خطبے میں فرمائے ہیں حب دنیا اصل کلی فسادی. فرمایا دنیا کی محبت تمام فساد کی اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے. تو بہرحال عزیزو، یہ حب دنیا، حب جاہ، حب مال سے توبہ کی ضرورت ہے، یعنی اس سے لوٹنا، حب دنیا سے لوٹنا آخرت کی طرف، حب مال سے لوٹنا سخاوت کی طرف، حب جاہ سے لوٹنا انکساری، عاجزی اور اخلاص کی طرف. تو اس کے لیے جو تربیت کی ضرورت ہے نفس کو، کیونکہ شیطان جو ہے نفس کا مددگار ہے اور نفس شیطان کا ساتھی ہے، دونوں ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں. اور نفس کی اصلاح اس واسطے مشکل ہے کہ نفس بول تو جان بول تو اپن ہی، اب اپنی ہی اصلاح اپن کرنا بول تو بڑا مشکل کام ہے نا، کیونکہ انسان کے عیوب جو ہے اس کو ہنر نظر آتے ہیں، اور اس کے عیوب ایسے ہیں جیسے اس کی پیٹھ جو اس کو نظر نہیں آتی ہے. نظر بھی اگر اس کو عیوب آ جائیں تو وہ چونکہ اس کی جان میں پھنسے ہوئے ہیں، اس واسطے اس کو وہ اپنے سے الگ نہیں سمجھتا اور برا نہیں سمجھتا. تو اس کے لیے اس کو ایک رہنما کی، رہبر کی ضرورت ہے، جس کو کہتے ہیں مرشد، شیخ، ہمارے عرف میں پیر کہتے ہیں. تو پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرید کی اصلاح کرنا، مرید کی تربیت کرنا. رشد سے مرشد ہے، رشد کے معنی ہوتے ہیں راہ دکھانا. اب عام طور پہ ہمارے پاس جو بدعقیدگی کی وجہ سے بھی کہوں گا جو عام ہو گئی ہے، دوسرے خود ہمارے اہل سنت میں بھی بدعقیدگی آ گئی. ان اہل سنت کی بدعقیدگیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ پیری مریدوں کو کاروبار بنا لیا گیا ہے، اور عوام الناس میں ایک ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہر جو ہے شخص جو ہرے پیلے لال کپڑے پہنتا ہے، یا اس کے پاس قوالی کی محفل ہوتی ہے یا ذکر کی محفل ہوتی ہے یا کچھ واعظ بیان کر لیتا ہے، وہ شیخ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یا پھر بعض لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہر شخص جو تعویذ نہ دیتا، عملیات کرتا، پڑھ کے پھونکتا، انہیں مرشد ہے، ایسا خیال ہے لوگوں کا. مرشدین نے بھی یہ کام کیے ہیں، مرشدین ذکر بھی کراتے ہیں، مرشدین واعظ بھی کرتے ہیں، مرشدین ضرورت پڑنے پر اپنے مرید کو تعویذ بھی دیتے ہیں، پڑھ کے بھی پھونکتے ہیں. لیکن ہر پڑھ کے پھونکنے والا مرشد نہیں ہوتا، مرشد بھی پڑھ کے پھونکتا ہے. ہر ذکر کرانے والا مرشد نہیں ہوتا، ہر آثار مبارک کی زیارت کرانے والا مرشد نہیں ہوتا، یا ہر جو ہے درگاہوں کو کپے بنا کے لے جانے والا مرشد نہیں ہوتا. مرشد کا تعلق ہے رشد سے، ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، راہ راست پہ رکھنے والا، باطن کی اصلاح کرنے والا، تربیت اور تزکیہ کرنے والا، روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ. ہاں، اب بعض مرشدین نے دیکھا کہ مریدین کی اگر ہم ضرورت تعویذ کی پوری نہیں کرے تو انہیں ادھر ادھر جا کے اپنا عقیدہ خراب نہ کر لے، اس واسطے تعویذ بھی دے دیتے. اور بعض مرشدین نے محسوس کیا کہ لوگ رشد کے لیے، ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے کم آتے ہیں، تعویذ کے لیے زیادہ آتے ہیں. تو وہ جب تعویذ کے لیے آئیں تو ان کو راہ راست پر لانے کی کوئی بات کر دی جائے، ان کو دنیا کے لیے آئے ہیں تو دین کی طرف ان کو رغبت دلا دی جائے، اس مقصد سے بھی تعویذ وغیرہ کرتے ہیں. وہ بھی جائز تعویذ کرتے ہیں، ناجائز نہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں بدگمانیوں نے اور بدعقیدگی نے لوگوں کے دین کو بہت برباد کیا ہے. اور یہ جتنے کاروبار کر رہے ہیں یہ دین کے نام پر اور اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، ان کو موقع ملا ہے لوگوں کی بدگمانی کی وجہ سے. کیسے؟ گھروں میں جو میں بولا نا آپ کو، اختلافات ہے، ناراضگیاں ہیں، ساس بہو میں، دیورانی جٹانی میں، میاں بیوی میں. تو یہ بدگمانیاں کیا کرتی ہے؟ انسان کے ذہن میں فطور پیدا کرتی ہے. کئی لوگ ہیں جیسے ساس بہو سے بدگمان ہے تو اس کو ایسا خیال ہوتا کہ میری بہو میرے کو کچھ کرا دی، پیٹ میں درد ہوا تو بہو کرا دی، سر میں درد ہوا بہو کرا دی. کئی چیزوں کو فوری اس سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بدگمانی کی جو خصلت ہے یا یہ بیماری ہے، یہ ایسی باتیں ذہن میں ڈالتی، وسوسے ڈالتی. تو جس کے نتیجے میں یہ عاملوں کے پاس جاتے اور لاکھوں روپیہ خرچ کرتے اور اپنے جو ہے جذبہ حسد کی اور جذبہ بدگمانی کی تسکین کرتے وہاں جا کے. تو عزیزو، یہ تو ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہر رنگین کپڑے پہننے والا، ہر تقریر کرنے والا مرشد نہیں ہوتا. مرشد جو ہوتا ہے وہ باطن کی اصلاح کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو اپنی اصلاح کروانا چاہ رہے ہیں، ورنہ اس کے پاس لوگ ٹک نہیں پاتے. کیوں؟ انہیں جب آپ کو کڑوی دوا دیں گا، سخت پرہیز بتائیں گا،
इंजेक्शन देंगे आपको, चुभेंगे इंजेक्शन कई का तरबियत का, और तरबियत हमेशा मुश्किल मरहला है, तालीम उतना मुश्किल मरहला नहीं है। तालीम में भी हालांकि मुश्किलात है, जैसे आप देखो ये तकरीर हो रही, वाज़ हो रहा, लोग कहीं आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे हैं, कहीं किसी वजह से जीनियन वजह है उनकी, कई ऐसे है कि सुस्ती काहली की वजह से नहीं आ रहे होंगे, फिर भी माशाल्लाह आ जा रहे हैं ना। लेकिन अब इतने लोगों में अगर तरबियत के मरहले की छन्नी से किसी को गुजारा जाए तो 10% बाकी रहते। तो इंसान की तबीयत पर तरबियत बार रहती, क्योंकि इंसान का नफ्स क्या चाहता कि वो आज़ाद रहे, जो चाहे करे, और जैसे ही उस पर पाबंदियाँ लगती हैं तरबियत की तो वो जो है बिखर जाता। आप देखो कई बच्चे हैं स्कूल को जाने से रोते, माँ बाप मारते तोड़ते ज़बरदस्ती करके भेजते। आप अगर उनको अकेले में पूछे भाई क्यों ना जाना चाह रहे हैं, तो आप अक्सर जो है बच्चे नहीं जाते हैं उनकी वजह जो पाएंगे वो ये रहेगी कि स्कूल में उनको जब तरबियत की जाती तो उनको पसंद नहीं आता स्कूल जाना। वहाँ उनको वक्त का पाबंद बनाते, वहाँ पढ़ने का पाबंद बनाते, वहाँ टीचर के डिसिप्लिन के तहत करना चाहते उनको, तो उनकी तबीयत नहीं रहती उम्मन वैसी, घरों में माहौल की वजह से, या फिर घर का माहौल अच्छा भी रहा तो बचपना रहता, उनको पसंद नहीं आता, तो इस वास्ते उन्होंने स्कूल को जाने के रोते। कई बच्चे मदरसे में थोड़े दिन पढ़ते पढ़ते छोड़ देते, क्यों बोले तो उनको वहाँ पे गए तो तरबियत का माहौल पसंद नहीं आता। तो इस वास्ते स्कूल वाले भी क्या करते, थोड़ा एंटरटेनिंग माहौल भी बनाते बच्चों को, ताकि उनका एक शौक़ बाकी रहे, उनको दिलचस्पी रहे इन कामों में। तो खैर बातों से बात निकले तो बात लंबी हो रही है। ये सब बातें बोलने से मकसूद ये है कि तरबियत का मरहला मुश्किल मरहला है, और इंसान जब तक खुद इसकी अहमियत को समझा नहीं, उन्हें तरबियत हासिल नहीं कर सकता। तो अजीज़ों, खानखाही निज़ाम भी तरबियती निज़ाम है असल में। अब जो यहाँ ये वाज़ और नसीहत ये क्यों है, तरगीब के लिए है, क्योंकि जब तक आदमी को तरगीब नहीं दी जाएगी, किसी चीज़ की अहमियत नहीं बतलाई जाएगी, उन्हें उस तरफ आएगा नहीं। इस वास्ते वाज़ का भी एक बुजुर्गों ने सिलसिला रखा है, वरना कई खानखाहें बुजुर्गों की ऐसी गुजरी जहाँ वाज़ का मसला नहीं था, सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मामूलात रहते थे खानखा में, और जो मुरीदीन आते थे वो पढ़े रहते थे। कई जो खानखाएँ अक्सर जो बुजुर्गों की उसकी तारीख़ आप उठा के पढ़िए, ऐसा जाने आने का सिस्टम नहीं रहता था। अब आज आप देखें कई ऐसी जो है जमातें निकली हैं जो इस्लाह की बात करती हैं, अहले सुन्नत में भी है, गैर अहले सुन्नत में भी। लोग क्या करते, लेके चले जाते आदमी को, अपने माहौल से हटा लेते, वहाँ ले जाके करके उसको जब लेके आए तो देखो आप उसके अंदर तब्दीली आती नहीं आती। अब कईयों की गलत तब्दीली भी आ जाती है, यानी जो बदअक़ीदा जमातों में गया उन्हें तो वहाँ का अक़ीदा लेके आता और हल्के तरीके से उसको घोल देते सब जहर जहनों में। लेकिन अगर अहले सुन्नत वल जमात की कोई तंजीमें हैं जो इस किस्म का काम करती हैं, वहाँ जाके आया तो दाढ़ी छोड़ लेता, नमाज का पाबंद हो जाता। तो क्यों आई ऐसी तब्दीली, माहौल बदल गया, हट गया उन्हें अपने सब चक्करों से। तो माहौल की बड़ी अहमियत रहती। तो खानखों में पढ़ रहते थे। सरकार सैयदना मीर शुजात साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया है कि आप इसके बावजूद के आलिम थे, फाजिल थे, जाकिर थे, मनासिब यानी सलूक के मनाजिल तय करने के लिए जब अपने शेख हज़रत शारिफुद्दीन साहब क़िबला खंदारी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो 6 महीने उनकी खानखा में रहे। और हज़रत की खानखा में मामूल था कि जो भी सालिकीन मुरीदीन रहते थे सबके लिए एक ही नज़म, इनको बिरयानी, इनको बगारा खाना है, इनको ये उनको वो नहीं, सब एक नज़म। तो होता क्या था, खानखा का मदबख होता था, चूल्हा हर खानखा में रहता था, तो मदबख से जो है 2 वक्त का खाना मिलता था सहरी इफ्तारी के हिसाब में। तो वहाँ जो नज़म था कोई सब्ज़ी और जवारी की रोटी, वही नज़म था, सब्ज़ी बदली जाती थी, रोटी वही रहती थी। तो हज़रत के तक़वे का ये आलम था। और वाक़ई में जिनके दिल में तलब मौला होती है और तरबियत और इस्लाह अपनी करने का जज्बा होता है, उनका यही हाल होता है, सब्ज़ी भी नहीं खाते थे कि हज़रत किसी को दे दे के वो जो जवारी की रोटी या जो भी रोटी मिलती थी उसको पानी में डुबाई खा लेते थे। उसको बोलते मुजाहिदा, जिसकी तफसील आगे आई। तो ऐसे ये मुखलिस और ऐसे मुजाहिद बंदे थे, तभी तो जाकर के ये मकामात मिले। अब आज हम मुजाहिदा करना नहीं चाह रहे हैं, मुशक्क़त उठाना नहीं चाह रहे हैं, ख्वाबों में तरक्की कर लेना चाह रहे हैं, तो तरक्की ख्वाब में तो हो सकती, रियल में नहीं होती। उसके उसूल है कुछ, दुनिया के दीन के जो मामला थे उसके कुछ उसूल है। तो बहरहाल शेख की इस वास्ते ज़रूरत है। देखो भाई, मुजाहिद तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से कर ले सकता, किताबों में भी लिखे हुए हैं, या फिर जो है कोई जोश आया किसी को, तो आप देखते हैं रमज़ान शरीफ में कई किस्म के मुजाहिदे कर लेते, लोग एतिकाफ़ बैठ जाते, ताजुदा पढ़ लेते, तो क्या उस वक्त मुर्शिद साथ रहते उनके सिखाने को, तो जोश पैदा हुआ तो आदमी कर लेता मुजाहिदा। लेकिन मुहज़्ज़ब बनाने के लिए, नफ्स को तरबियत याफ्ता बनाने के लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत होती है। ये उसूल है, दुनिया में भी देख लो आप, कई हैं लोग जो स्किलफुल कैसे बने, ट्रेनिंग के ज़रिए बनते। खुद हमारे सिलसिले के कई लोग थे, मैंने देखा कि जो है वो तालीम हासिल की है, उसके बाद में कई जो है स्किल्स सीखे और उनकी छुरी तेज़ हो गई। तो स्किल से होता क्या, आदमी की सलाहियतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि एक माहिर रहता, उन्हें तजुर्बा रखता है ज़िंदगी का, तो वो आपको ऐसी बातें शॉर्ट टाइम में बता देता जो आपको बहुत वक्त गुजारने के बाद समझ में भी आई तो उम्र आगे बढ़ जाती। तो बहरहाल शेख की ज़रूरत इस राह में इस वास्ते है कि शैतान और नफ्स लगा हुआ है, और नफ्स धोखा देता है इंसान को, और बुरे को भी अच्छा दिखाता, ऐब को भी हुनर दिखाता, और शैतान के भी बड़े ख़तरनाक जो है हरकतें हैं जो इंसान को जो है समझ में नहीं आते, और इंसान जो है अपने नफ्स के धोखे में मुब्तला रहता और अपने आप को नेक समझा हुआ रहता। कई लोग हैं वो नेकी के रास्ते पे तो चलते हैं, लेकिन वो नेकी उनके अंदर घुमंड पैदा कर देती, वो नेकी उनके अंदर तकब्बुर पैदा कर देती, नेकी उनके अंदर खुद पसंदी उजुब पैदा कर देती। तो शेख की निगरानी रही तो सब सर के ऊपर जो है जब तस्किए के जूते पड़ते तो नशा उतर जाता पूरा। कई बुजुर्गों के ऐसे वाक़यात थे, एक मुरीद को देखे, एक उसको हुजरा दिए, हुजरा बोलते पहले खानखाओं में छोटे छोटे हिस्से रहते थे, यहाँ बैठ के तुम जिक्र कर लो, वहाँ बैठ के तुम कर लो। आज भी उसका एक नमूना हमारे पास यहाँ पुरानी खानका शरीफ में है, कभी तौफीक हुई तो जाते जाते पकवान उतारने वहाँ देख लेके जाओ। ये हिस्सा भी वैसे ही था ख़दीम, लेकिन चूंकि वो ख़दीम ज़माने का होने से लोगों के लिए मुशक्क़त हो रही थी गैदरिंग के लिए और कामों के लिए, तो इस वास्ते तोड़ के नया बनाए। खानखा शानदार आलीशान डेकोरेटेड बन जाने से
کوئی فضیلت نہیں بڑھتی خانقاہ کی. خانقاہ میں جو کامہ ہونا ہے وہ ہوئے تو اس کی فضیلت بڑھتی. آپ گھر بہت اچھا بنائے, ٹائلساں لگائے, لائٹنگاں لگائے, پورا یہ جیسا ڈیکوریشن کرنا ہے سب کرے, گھر والے لڑ رہے ہیں, آپس میں مل جل کے نہیں رہ رہے ہیں, تو وہ خوبصورت چار دیواری لے کے کیا کریں گے؟ بولو میرے کو مقصد پورا ہوا, گھر بنانے کا فیل ہو گیا. تو عمارت کا نام گھر نہیں ہے, سکون کا نام گھر ہے. تو ایسے ہی بہترین عمارت کا نام خانقاہ نہیں ہے. خانقاہ ذکر ہو, تربیت ہو, اصلاح ہو, اللہ اللہ ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت کی شمع وہاں روشن کی جائے, تو اس کو بولتے ہیں خانقاہ. تو بہرحال وہ خانقاہ کا جو پرانا حصہ ہے, اس حصے میں خدا کی قسم جو کام کیا ہے, اس حصہ کا ہم قیامت تک بھی کام کرتے رہیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ حصہ ہے خانقاہ وہ ہے جو سرکار شجاع الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس خانقاہ میں کام کیے تھے وہ حصہ ہے. میرے چھوٹے بھائی ابراہیم پاشا صاحب کی خواہش تھی, اور مجھے بھی احساس ہوا بعد میں کہ وہ ان کا جو خیال اور خواہش تھی وہ بالکل درست تھی کہ وہ حصہ رہنے دینا چاہیے. ایک تو تبرک بھی ہے, دوسرے میں بولانا جاتے جاتے تھے کوئی چھوٹے چھوٹے حصے بنے ہوئے, تو بہرحال کیا کرتے تھے, یہ حصہ دے دیتے تھے یہاں بیٹھو, تو اب انہیں بیٹھ گیا تو اس کا دل لگ جاتا تھا. اب دل لگ گیا تو اس کا کسی چیز سے دل لگنا, سالک کا دل صرف اللہ سے لگنا. تو کیا کرتے تھے, بہت دن کر لیا ذکر, چلو وہاں بیٹھو اب دوسری طرف. اب آج کل نہیں دیکھ رہے ہم مسجدوں میں کیا ہو رہا, مدرسوں میں کیا ہوتا, خانقاہوں میں کیا ہوتا, ہر صاحب کی کرسی رہتی مسجد میں, انہوں آئے تو ہوں, کہیں بولتا میری جگہ ہے, میں روز بیٹھتا ہوں یہاں. یہ کیا بات ہوئی بھائی, مسجد اللہ کا گھر ہے, جو آئے اس کی جگہ. ہاں کوئی بزرگ آدمی ہے, کوئی اللہ والے آدمی ہے, یا کوئی مجبوری ہے کسی کی, انہیں وہیں بیٹھے تو اس کی وہ تکلیف دور ہو سکتی, یا کوئی بزرگ آدمی ہے کہیں بھی بیٹھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو الگ بات ہے. لیکن کوئی عبادت گاہ کا کوئی حصہ کسی کے لیے مختص نہیں ہے, امام اور مؤذن کے علاوہ. امام کا مصلی امام کے لیے, کوئی اور وہاں جا کر نہیں نماز پڑھا سکتا, کیونکہ امام ہی پڑھائے گا. مؤذن پیچھے اقامت دے گا اس کی وجہ, اس پہ بھی بیٹھ جاتے گا, میں آداب نہیں معلوم, یعنی مؤذن کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھنا انہیں اقامت کا دیں گے آپ کے سر کے اوپر رہ جائے گا, اس کی جگہ چھوڑ کر رکھنا. تو بتانا چاہ رہا ہوں اٹیچمنٹ نہیں ہونے دیتے تھے, لگاؤ قلبی نہیں ہونا کسی بھی چیز سے, اس کو بولتے سالک. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو سچا طالب بنائے اپنا, اور اس کی راہ کی رہنمائی فرمائے, کیونکہ وہی ہادی ہے اور وہی جو ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. وہ نہ چاہے تو کوئی لاکھ محنت کر لے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا, اس واسطے کہ وہ چاہے جس کو چاہے اپنے قریب کر لیتا ہے. بہلول دانا ایک بہت مشہور بزرگ گزروں کے بہت سارے واقعات ہیں. ہارون رشید اس زمانے میں خلیفہ تھے جس زمانے میں یہ بہلول دانا کا زمانہ تھا. تو ہارون رشید بڑا ان کا احترام کرتے تھے, مذہب صفت تھے, بغداد کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے. تو ایک وقت ہارون رشید جو ہے اپنے محل کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے, دیکھے بہلول دانا جا رہے ہیں, تو دل بولا ملنا. تو بولے حضرت تشریف لائیے نا. تو بولے ارے وہاں سے پھر کے نہیں آتا, میں لمبا ہے تیرا محل. بولے دیوار کے باہر سے جا رہے تھے, محل میں آنا ہے تو کیا کرنا پڑتا, اندر انٹر ہونا, دروازے سڑیاں سب چڑھ کے جانا نا اوپر. تو بولے نہیں حضرت میں ابھی کیا کرتا ہوں, خادموں کو ہوں دیتا ہوں, لوگ جو ہے جھولا پھینکتے اس میں بیٹھ جائیے. تو بادشاہوں کے پاس کبھی کوئی چیز ارجنٹ منگانا ہے تو جھولے رہتے تھے, وہ نیچے پھینک دیا محل سے, اس میں بیٹھ گئے, کھینچ لیے, اوپر آ گئے, لے جا کے اپنے تخت پہ بٹھا دے کے ان کی خدمت میں بیٹھ گئے, کیونکہ یہ ان لوگوں کی حکومتیں اس واسطے رہے, اللہ والوں کا احترام کرتے تھے لوگ, ان کی عقیدت محبت دلوں میں رہتی تھی, اس واسطے اللہ ان کی سلطنت بھی قائم رکھا. آج بدعقیدگی کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا زوال ہے. تو مختصر یہ, اب بیٹھنے کے بعد میں دیکھو آپ لوگوں کو کیسا بزرگوں سے کیا پوچھنا, کیا ان سے حاصل کرنا, وہ بھی تھا. حضرت میری سلطنت قائم ہو جائے بلکہ نہیں بولے, سلطنت باقی رہے بلکہ دعا نہیں کرا ہے. کیا بولے حضرت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے, کیا راستہ ہے پوچھے. تو بولے دو راستے ہیں, ایک تو وہ ہے جو میں بولا دیکھ تیرے قدرت سے آنا پڑتا, بولے وہ لمبا ہے. بولے دوسرا کیا ہے, بولے یہ ہے جو ابھی تو کرا, کیا جھولا پھینک کے بلا لیا. تو انہیں جب اپنے تک کسی کو بلانا چاہتا جھولے سے بلاتا, بولے, اور بندے کو جانا ہے تو دروازے سے آنا پڑتا. تو بس یہ طریقہ ہے, اس کی عطا اور عنایت جس پر ہو جائے, اس کی کرم جس کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کا کرم انہیں اپنے قریب کر لیتا. لیکن کرم بھی متوجہ اس کی طرف ہوتا جو چاہتے کہ اس تک پہنچے. اس واسطے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. والذین جاہدوا کوشش کرتے, فینا یعنی ہمارے طرف آنے کی, لنہدینہم تم ضرور اس کی ہدایت کرتے ہیں, سبیلنا اپنے راہ کی طرف. وان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. کون, جو تزکیہ کر کے احسان کے درجے پر پہنچ گئے, یعنی ان کا ہر کام اللہ کے لیے, مخلص بن گئے. تو عزیزان گرامی, علم, دوسرے کثرت عبادت و ذکر کی عادت پڑھنا, توبہ کرنا, اور صحبت شیخ اختیار کر کے مجاہدات کرنا. اور یہ مجاہدات تمام بزرگان دین کی ہیں, اولیاء اللہ کی ہیں, وہ بھی جو مادرزاد ولی تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات کی تفصیل میں بیان کر آپ کے سامنے, کیسے کیسے جو ہے سب قسم کے مجاہدات, آپ 25 سال تک کی, ایک دن دو دن, جبکہ مادرزاد ولی ہیں. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات, محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات کیسے تھے. سیر الاولیاء کتاب ہے آپ کی سیرت کے اوپر, وہ پڑھو آپ کو معلوم ہوتا, اس میں مجاہدات کا باب نکال کے جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ سب مجاہدات کرتے. تو مجاہدات کسے بولتے ہیں, مجاہدات بولتے اصل میں کم کھانے, کم سونے, کم گفتگو کرنے اور لوگوں سے کم ملنے کو. اب یہ کم کی قید کیوں ہے, اس واسطے کہ ان چیزوں میں زیادتی نفس کو موٹا کرتی, نفس کو غافل کرتی, نفس کو بے قابو کر دیتی. آج آپ دنیا میں جو شر فساد دیکھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ 4 چیزوں کے اوپر عمل تقریباً دنیا میں ختم ہو گیا. پوری دنیا آپ دیکھ لو کھانے پہ پڑی ہوئی ہے, جس کو دیکھو منہ کھولا, جو منہ کو آیا بولے جا رہا ہے. اہلیت اس کی ہے نہیں ہے بولنے کی, اس کا سبجیکٹ ہے نہیں ہے, نہیں دیکھ رہا ہے. جہلا علماء پہ اعتراض کر رہی ہیں, سیاسی لوگ مذہبی لوگوں پہ اعتراض کر رہی ہیں, مذہبی لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ تنقیداں کر لے رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے کیا ہے, زیادہ بکوا کرنے کی عادت کی وجہ سے ہو گیا.
اسی طرح آپ دیکھیں کہ کم سونا بولے تو اس پہ عمل ہو رہا لیکن منفی انداز میں ہو رہا. کم سونے سے مراد کیا ہے آگے تفصیل آئے گی. اب کم تو سو رہے ہیں مگر کر رہے ہیں کیا؟ سو جاتے تو اچھا تھا، وہ بولنے کی نوبت ہے، وہ کام کر رہے ہیں. خرافات، واہیات کامہ، آوارہ گردی، ضیاء وقت، اس سارے اس کے پھر نقصانات کیا اس کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. اور اسی طرح لوگوں سے کم ملنا بولے تو کم مل رہے ہیں آج بھی، اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے. کیسا ہو رہا بولے تو فون آ گیا اور اس میں انٹرنیٹ آ گیا تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے مل رہے نہیں. میں میرا فون، پہلے لوگ جو ہے ناجائز عاشقیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، اب کی جو ہے عاشقی فون ہے، فونوں پہ عاشق ہے لوگ. ایسے عاشق جناب میرے پاس آتے مسئلے مسائل لے کے، ماں باپ رو کے فون سے تو آنگوں پہ چل جا رہے ہیں بچے، بدتمیزیاں کرتے رہے. تو یہ کب ہوتا؟ عشق ہوا تو ہوتا. عاشق کو جب اس کی پسندیدہ چیز سے روکے تو اس کو غصہ آتا. تو فونوں کا عاشق جو رہتا نا اس کو تاب نہیں رہتی کہ کوئی اس کو دور کر دے فون سے. لڑتے جھگڑتے. پہلے کے زمانے میں فون تھے کیا بھائی؟ لوگوں کی زندگیاں نہیں گزرے، ہزاروں سال کی دنیا ہے. اس زمانے میں کیا موبائلات تھے ان کے پاس؟ کیسا گزری زندگی؟ کئی طلاقوں کے کیسا ہے میرے پاس. کیا وجہ ہے؟ شادی ہونے کے بعد میں سسرال والے بچی کو بولے کہ دیکھو اماں فون نہیں رکھنا، تو بولے کہ ہماری بچی کے اوپر سختی کر رہے ہیں لہٰذا ہم چھڑا لیتے. سختی کیا ہے؟ وہ فون نہیں رکھنا. ایسی کیسی بات ہے فون کیسا نہ رکھنا؟ ارے جان دو بھائی، بات بھی نہ کرو تو مت کرو، تھوڑی دیر جان دو. اتنے سال تمہارے پاس 18-19 سال رہ کے بات کری، 18 سال تک باتیں کرتے رہی، تم سنتے رہے. اب چھوڑ دو اس کو، نہیں کری تو کیا ہوا بات؟ نہیں چھڑا لو، طلاق ہوگی. کئی ہو گئے ایسے کیسز. ایک واقعہ اخبار میں پڑھا میں، سعودی عرب کا ہے. ایک شادی ہوئی دلہن جو ہے جب کمرے میں گئے تو وہاں پہ جو ہے دلہن موبائل فون لے کے واٹس ایپ کر لیتے بیٹھے گئے. تو دلہا بولا کہتے بھائی آج اپنی شادی ہوئی، میں تم بات کریں گے، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بولے تو بولی پہلی رات کچھ تم میرے کو پابندیاں لگا رہے ہیں، طلاق. ختم ہوگا قصہ، اخبار میں ہی خبر ہے. تو اب اندازہ لگاؤ ایسا عاشق ہو گئے فونوں کے اوپر. تو بہرحال عزیزو، مجاہدہ کیا ہے؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا، کیونکہ اس کے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نفس کی اصلاح ہوتی، باطن کی اصلاح ہوتی، نفس کنٹرول میں آتا. اور سب فساد کی جڑ نفس ہی ہے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزری. خواہشات کا بندہ اللہ کا سچا بندہ نہیں بن سکتا. سیدنا غوث پاک کیا فرمائے؟ تو اس کا بندہ ہے کہ جس کے پیچھے تو جائے. تو بندہ اگر خواہشوں کے پیچھے گیا تو خواہشوں کا بندہ ہے. اللہ کی یعنی حکم کی تعمیل میں گیا تو وہ اللہ کا بندہ ہے. تو یہ جو کم کھانے کی جو یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ کم کھانا. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں احادیث مبارکہ میں، بڑی فضیلتیں. اور اس سنت کو کم کھانے کی تقریباً امت بھلا دی ہے کہوں گا، کیونکہ آپ دیکھو صرف کھانے پہ پڑے ہوئے لوگ ہیں، جس کا ثبوت گلی گلی ہوٹلاں، گلی گلی جو ہے بنڈیاں اور دعوتاں ہمارے سب آپ کے سامنے ہیں. کیسا کھا رہے ہیں بھائی؟ دیکھو کھانا اور کھلانا ہمارے دین میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا ہے کھانا کھانے کے کھلانے کے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے. فلسفہ الٹا ہو گیا آج کل. کھانے کے لیے جی رہے ہیں. جس کو دیکھو یہاں ہوٹل نہیں کھلی ہوتے وہاں جا کے کھاتے، اور دعوتوں میں 2 سے 3 دعوتیں ہیں تو کہاں اچھا مینو ہے وہاں جا کے مر کے کھاتے. اور کیسا گرتے کھانے کے اوپر. بھائی استغفر اللہ. آپ دیکھو کہ کھانے کو پیدا ہوا مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ مومن 1 آنت میں کھاتا، منافق 7 آنت میں کھاتا. فرمائے کیا مطلب ہے 7 آنت میں کھاتا؟ بول تو کثرت طعام مراد ہے، بہت کھاتا. منافق کی علامت ہے بہت کھانا، مومن کی نہیں. مومن کے سامنے 900 نعمت بھی رکھے تو حضور جیسا فرمائے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا یعنی ذکر کے لیے خالی رکھو. کیونکہ آدمی جب سیر ہو کے کھاتا ہے شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا. کئی بزرگوں کے بارے میں آیا ہے اگر کبھی معمول سے زیادہ کھا لیتے تو رات بھر عبادت کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانا بہت پسند آیا، کچھ لقمے زیادہ کھا لیے، ساری رات عبادت کرے گئے تھے. تو آپ کے جو متعلقین تھے دیکھ کے بولے کیا بات ہے آپ کا معمول روزانہ رات بھر عبادت کرنے کا نہیں آج کیوں کیے؟ تو بولے جب جانور کو جو ہے چارہ زیادہ دے تو کام بھی زیادہ لینا بولے کہتے، یعنی اپنے نفس کو جانور سے تعبیر کرتے تھے. ایسے ان کی فکر، ایسا محاسبہ تھا، ایسا مراقبہ تھا، بول کے ایسے بڑے بڑے مراتب اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانے کے فضائل میں کیا فرمائے؟ نیک شخص وہ ہے جو کم کھائے، کم ہنسے اور ستر عورت پر قناعت کرے. ستر عورت بولتے جتنا لباس انسان کو ضروری ہوتا. اب کیا ہو گیا کئی جوڑے میں تو دیکھتا ہوں اللہ نیک توفیق دے، عورتوں کا تو معاملہ ایسا ہو گیا جناب الماری کپڑوں سے بھری بھی رہتی پھر بھی جو ہے ان کی ہرس ختم نہیں ہوتی. میرے سرکار فرمایا بھی کہ زیور کی اور کپڑوں کی محبت ہی عورتوں کو جہنم میں لے کے جائیں گی. تو اب اس میں عورتوں کے مردوں میں بھی آج کل یعنی زنانہ صفات آگے دیکھا میں، بالاں، کپڑے، رہن سہن اور جیسا میک اپ کر لینا عورتوں کے جیسا. مردوں کے آج کل بیوٹی پارلر کھل گئے. کتنے افسوس کی بات ہے. مردوں کے بیوٹی پارلر رہتے، مردوں کے کثرت کے مقامات رہتے، مردوں کے لیے تعلیم کے مقامات رہتے، مردوں کے لیے ہنر سیکھنے کے مقامات رہتے. مردوں کے یہ صفات ہے. ہاں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے شوہر کے خوش کرنے کے لیے بن سنور سکتی ہے، مگر یہ کیا کہ پوری زندگی بننے سنورنے کے لیے ملی ایسا سمجھ رہے ہیں عورتیں بھی. تو یہ بات غلط ہے نا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اگر کوئی بندہ اللہ واسطے کم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے کہتے دیکھو میرے بندے کو میں نے بھوک دی تھی، کھانا بھی دیا تھا، اس نے میری خاطر یہ لقمے چھوڑے. تم گوارا ہو کہ میں اس کے ہر ایک لقمے چھوڑنے کے عوض میں اس کے دل میں نور پیدا کر دوں گا. ایسی بشارت ان کے لیے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیطان انسان کے جسم میں جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے ویسے دوڑتا ہے.
اس کی راہ کو بھوک سے بند کر دو فرمایا. یعنی شیطان کی راہ کس سے بند ہوتی؟ بھوک سے. اور ایک ارشاد پاک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں, حضور نے فرمایا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. تو سیدہ عرض کی یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے؟ حضور فرمایا بھوک سے. اور یہ صرف باتیں نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر پڑھو, اہل بیت صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر پڑھو, کیسے اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ عمل پیرا تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو بولے پھر آپ لوگ کھاتے پیتے کیا تھے؟ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی 2 کالی چیزیں, وہ کیا؟ کھجور اور پانی. فرمائے کتنے واقعات جو ہے سرکار کے اہل بیت کے ہیں, سیدہ فاطمہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے حوالے سے کہ کیسے کئی دن کا فاقہ رہتا تھا. خدا نخواستہ اس کی علماء کہتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی کہ کھانے کو نہیں تھا, کھانے کو جس کو جو بھی مل رہا ان لوگوں کا صدقہ مل رہا, اور ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس میسر ہوتا ضرورت مندوں کو دے کے بھوکے رہتے تھے. تو یہ ان لوگوں کی شان تھی. تو ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا اونچا معیار اس حوالے سے ہمارے سامنے کیوں رکھے کہ اس معیار پہ ہم نہ بھی پہنچے تو کم سے کم کوشش یہ کریں پہلے تو حلال روزی حاصل کریں, اور حلال بھی ہو تب بھی کھانے کے حوالے سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا سیر ہو کے نہیں کھانا. لاکھ نعمتیں ہوں, اس سے صحت کے حوالے سے بھی فائدے ہیں اور روحانیت کے حوالے سے بھی فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ بھوک تمام اعمال کی سردار ہے, اس کا آپ کو تجربہ کرنا ہے تو رمضان شریف میں کر لو. آپ کیسی آپ کو عبادتوں میں لذت آتی, تراویح پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. میں دیکھا کئی جو ہے لوگ جو عام دنوں میں نظر نہیں آتے, رمضان شریف میں تراویح کے بعد ہمارے پاس ذکر ہوتا ہے, ہر رمضان میں جمع ہو جاتے اور اچھی خاصی تعداد جمع ہو جاتی, جبکہ ایسا خاص اعلان نہیں رہتا صبح بلکہ سلسلے کے لوگوں کو, کیونکہ ہم اس واسطے زور نہیں دیتے, اپنی اپنی سہولت سے جہاں تراویح پڑھنا ہے پڑھ لیتے. اب یہیں آ کے پڑھو بولے تو مشکل ہوتی ہے اس کو بولے, تو ہمارے اہل سلسلہ کئی صرف اس خیال سے کہ تراویح کے اندر ذکر بھی کر لے سکتے بلکہ آ جاتے. تو یہ سب جوش کیسا پیدا ہو رہا؟ روزے کی وجہ سے ہو رہا. اور روزہ کیا ہے؟ بھوک. دیکھ لو اس کے آپ کے سامنے فائدے ہیں اور بے شمار فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, بڑی اہم حدیث شریف ہے, گانٹھ باندھ لو ذہن میں, اس کو اچھی طرح باندھ کے رکھ لو. آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں پیدا ہوئی وہ لوگوں کا پیٹ بھر کے کھانا تھا. فرمائے بدعت سنتے رہتے نا, بعض لوگ بہت زیادہ پکارا کرتے بدعت کا, یہ بدعت وہ بدعت, یہ بدعت ان کو نہیں معلوم, ان کو بھی نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم. یہ پہلی بدعت نمبر 1. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, اہل بیت سب کم کھانے کے عادی تھے. تو عزیزان گرامی کم کھانے کے بڑے فائدے ہیں. اس میں پہلا فائدہ یہ دل نرم ہوتا بولے بزرگان دین, کیونکہ انسان جب سیر ہو کے کھاتا نا تو ایک جو ہے قسم کا بخار جو ہے قلب کی طرف جاتا, کہتے ہیں ذہن کی طرف جاتا, جو انسان کے جو ہے دل کو سخت کر دیتا. اور آپ غور کیجئے, اس کا تجربہ کیجئے. آپ کبھی دعوت میں جا کے اچھا سیر ہو کے کھا لے کے گھر کو آئے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں بلکہ ارادہ کریے, آپ کو معلوم ہوتا جب آپ کو کیا اس کا اثر ہوا بریانی کا. ارے وہ تھک گئی بھائی, نفل ہے نا, چھوڑو بول. کئی لوگ تو فرضی گول کر دیتے ہوں گے, اللہ معاف کرے, کہ بھائی اب تھکے ہارے آئے صبح میں قضا کر لیں گے. کیوں؟ وہ کھانا زیادہ کھا جانے کی وجہ سے, مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی. تو شریعت حرام نے قرار دی, مگر نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے, اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے. تو آپ بہترین دعوت میں جاؤ, منع نہیں ہے, رشتہ داریاں نبھاؤ, آپ بھی دعوت کرو, لوگوں کو بلاؤ, لیکن کھانے میں اس بات کا خیال رکھو خوب سیر ہو کے نہیں کھانا, پیٹ میں ضرور لذیذ سے لذیذ کھانا ہو, تھوڑی گنجائش رکھنا. دوسرا فائدہ جناب کیا ہے کم کھانے کا؟ غرور تکبر دور ہوتا اور عاجزی پیدا ہوتی. بولی اس کا تجربہ بھی رمضان شریف میں روزے میں دیکھ لو, آپ کیسے پڑے ہوئے رہتے لوگ. کوئی کچھ بول بھی دیا تو جلدی غصہ بھی نہیں آتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کے اندر چڑچڑاپنا پیدا ہو جاتا بھوک کی وجہ سے, ورنہ عموماً اکثریت ایسی ہے روزے کی حالت میں بہت زیادہ ان کو نفس کے اوپر قابو آ جاتا اور نظر انداز کرتے لوگوں کو. تیسرا یہ کہ دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے. اس واسطے آپ دیکھو کہ عبادت کی طرف رغبت ہوتی, نیک کاموں کی طرف, صدقات خیرات کی طرف, جو عام دنوں میں نہیں ہوتی رمضان میں کیوں ہوتی؟ آپ بھوکے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, نفس کی سرکشی دور ہوتی اور نیند کم آتی. اس واسطے روزے میں کئی جنے لوٹتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی. دیکھو ہم لوٹتے ضرور, مسجدوں میں دیکھے ہوں گے آپ رمضان کے دنوں میں کیا حال رہتا, مسجدیں عبادت کا مقام ہے, اس کو سونے کا اڈا بنا دیتے لوگ, لیکن نیند گہری نیند, پختہ نیند نہیں آتی. یہ تو میں رمضان کے حوالے سے اس واسطے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا تجربہ فرض روزہ رکھ کے سب کو ہوتا. عام دنوں میں اگر کوئی آدمی نفل روزے رکھنے کا معمول بنا لے تو اس کی طبیعت رمضان جیسی ہو جاتی, روحانیت پیدا ہو جاتی اس کے اندر. اور بزرگاں بولے کہ بھوکے رہنے سے علم و عمل کے لیے فرصت مل جاتی ہے. یعنی آدمی کھانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرنا پڑتا, صرف کھانے کے لیے کھانے کی ایکٹیویٹی نہیں رہتی, کھانے سے جڑی ہوئی کئی چیزیں رہتی, سودا سلوک لاؤ, اس کو پکانے کا انتظام کرو, یہ سب کرو. تو اس واسطے رمضان میں دیکھو آپ عورتیں تو بہت مشغول رہتے ہیں, کیونکہ یہی کرنا پڑتا رمضان میں بھی. مردہ خالی رہتے, کئی کو بولے تو دوسری ایکٹیویٹیز کچھ بھی نہیں رہتے, کھانے نہیں رہتا اپنے کو. تو اپنے پاس تو 3 ٹائم کھانا ایسا سمجھتے ضروری ہے, اور اگر 3 ٹائم نہیں کھائے تو کھانا نہیں کھائے بولتے لوگ. جبکہ اس حوالے سے بے شمار واقعات ہیں, کیسے کیسے اللہ والے کیسی کیسی بھوکے برداشت کرے. انشاءاللہ جو وقت میں گنجائش رہی تو کچھ واقعات بیان بھی ہوں گے. آخری بات یہ کہ تندرستی نصیب ہوتی, صحت مند رہتا آدمی. یعنی کم کھانے کے دنیاوی فائدے بھی ہے, صحت بہت بڑی نعمت ہے.
آج بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ایسی بیماریاں جو بسیار خوری نے خوب کھانے کی وجہ سے ہوتی لوگوں میں عام ہو گئی. تو آدمی جب کم کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریوں سے انہیں محفوظ رہتا. اور صحت کی حفاظت ہم پر فرض ہے اس واسطے کہ صحت سے دین اور دنیا کے بے شمار کام جڑے ہوئے. جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے تو وہ کام آسانی سے نہیں کر سکتے آپ. ایک آدمی شوگر ہو جائے خدا نخواستہ اس کو, جو عام ہے آج کل, تو آپ دیکھو کہ میٹھا نہیں کھا سکتا پہلی بات تو. دوسرے یہ کہ چاول جو روز کا معمول ہے وہ چھوٹ جاتا اس سے. تیسرے یہ کہ تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کی طبیعت کے اندر, دوائیں لینے پہ مجبور ہو جاتا انہیں. اور بھی کئی اس کے مسائل ہیں, میں بیماری کے کیا مسائل بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن ایک اصول کے بیمار جب ہوتا ہے آدمی تو اس کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا. اور بہت زیادہ اگر بیمار ہو جائے تو معاشرے پہ بوجھ بن جاتا, اس کو برداشت کرنا پڑتا لوگوں کو. مثال کے طور پہ کسی کو فالج ہوگی خدا نخواستہ, یہ بیماری ہے نا یہ, تو اب انہیں معذور ہو گیا تو اب بیوی کو بیچاری کو پوری خدمت کرنا پڑتا. اس کئی موقعوں پر تو فالج ہوا سو والے چل پھر نہیں سکتے, بیت الخلاء تک بھی نہیں جا سکتے, وہ خدمت ان کی کرنا پڑتا. مجبور ہو جاتے لوگ, بیزار ہو جاتے کئی تو رشتہ دار, اور یقیناً ایک وقت گزرنے کے بعد کتنا بھی خدمت کرو بیزار ہو جاتے. تو اس واسطے اپنی صحت کی حفاظت کرنا. تو صحت کی حفاظت کیسا ہوتی؟ کم کھانا, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, ٹائم ٹیبل کی زندگی رہنا, نظم. ہمارا دین ہم کو نظم سکھاتا ہے, عبادات آپ کو نظم سکھاتی ہے, وقت کے اوپر عبادتیں پورے. وقت سے پہلے پڑھے تو نماز نہیں ہوتی, وقت کے بعد پڑھے تو قضا بولتے. وقت مقرر ہے نا, رمضان کے روزے مہینہ ہے مقرر, باقی دنوں میں رکھے تو رمضان کے روزے کا کوئی بدل نہیں ہے. حج کے دن مقرر, زکوٰۃ کے لیے سال پورا گزرا تو زکوٰۃ فرض ہوتی, ٹائم مقرر, سال کیا ہے ٹائم ہے. تو اس طرح ہمارا دین ہم کو نظم سکھا رہا ہے. اور افسوسناک بات آپ کو بتاؤں, آج مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, زندگیوں میں نظم نہیں ہے, ہمارے ٹائم ٹیبل نہیں ہے. یعنی کھانے کا وقت مقرر نہیں, سونے کا وقت مقرر نہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہو جاؤ. کوئی آدمی اگر چاہتا ہے وہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھے تو اس کو جلدی سونا پڑے گا. ذرا تاخیر ہوئی بولتے فجر کے وقت آدمی کو کسل مندی, سستی محسوس ہوتی ہے, بھائی نیند پورے نہیں ہوئی, کیسا اٹھوں, طبیعت چاہتی نہیں, شیطان وسوسہ ڈالتا. تو ٹائم کا جو آدمی پابند رہتا وہ سب کام درست طریقے سے کرتا, اس کی صحت بھی اچھی رہتی, اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی, لوگوں سے اس کے تعلقات بھی اچھے رہتے. جو آدمی وقت کی پابندی نہیں کرتا اس کے لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہو جاتے. کیسا, کسی کو آپ ٹائم دیے فلاں ٹائم پہ آتا ہوں, اب آپ ایک کام اپنا صحیح ٹائم پہ نہیں کرے تو پوری سائیکل بگڑ جاتی, تو وقت پہ اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے. تو لازمی بات ہے آپ اس سے وعدہ خلافی کرتے, چکرا دیتے اس کو. تو یہ سب چیزیں جڑے ہوئے. تو کامیاب جتنے دنیا میں لوگ ہیں آپ دیکھ لو, تجربہ کر لو, وہ وقت کے پابند ہیں. تو ہمارا دین ہم کو حکم دیتا. تو اسی کے حوالے سے بات بھی ذہن میں رکھنا کہ صحت سے بڑا اس کا اہم تعلق ہے. صحت مند رہا آدمی تو یہ سب کام درست طریقے سے ہوتے. اور دوسری بات کیا ہے جو عملی سلوک کے لیے ضروری ہے, وہ ہے بات کم کرنا, فضول گفتگو نہیں کرنا. یہ بہت بڑی بلا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں, ما یلفظ قولا الا لدیہ رقیب عتید. کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا جاتا مگر ایک اس کو لکھنے والا زبردست موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ یعنی فرشتے ہیں جو آپ کے ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں نا. تو ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں انہوں. ایسا نہیں ہے عمل بت لوگ کیا سمجھے کہ نماز, روزہ, گناہ, نیکی, خول بھی آپ کا جو زبان سے نکل رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا. اور آپ اس کا تجربہ کر لو اس بات سے کہ آج کل کیمرے نکل گئے. جس زمانے میں کیمرے نہیں تھے ہوں گے, ایسی باتوں کی ریکارڈنگ کا تصور بھی نہیں تھا. جب قرآن کی آیات نازل ہوئی, کیا کیمرے تھے اس زمانے میں؟ نہیں تھے. اب جو کیمرے نکلے ہیں ایسے کیمرے, جناب یہاں خانقاہ شریف میں بھی کیمرہ لگا ہے. تو میرے کو احمد پاشا صاحب جو ہمارے تیسرے نمبر کے بھائی ہیں انہوں بتائے, مدرسے میں لگا ہوا کیمرہ. بتاؤں بولے وہ کیمرے میں صرف ویڈیو نہیں بلکہ ایڈیو بھی ہونا چاہیے, اس واسطے کہ کیا بات کر رہے ہیں بچے, کیا پڑھ رہے ہیں, وہ سب معلوم ہونا نا بھائی, نگرانی کے واسطے. ویسے کہاں لگانا, کان لگانا وہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ نگرانی کے واسطے اجازت ہے. جیسے کہ ایک آدمی کو آپ نگرانی کے لیے رکھے, اس کی جگہ کیمرہ لگا, ہوتی بات ہے. ہاں جہاں پردے کی ضرورت ہے وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیمرے میں انہوں نے میرے کھول کے بتایا کہ آواز بھی آ رہی تھی. تو یہ آج نکلے کیمرے, اس زمانے میں کیا تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو ہر زمانے میں قیامت تک آپ کے ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کرنے کا اللہ کے پاس انتظام ہے. اور خود انسان اپنا ڈیٹا اندر محفوظ کر رہا ہے, اس کا جو دل ہے نا اس میں ہر چیز محفوظ ہے. آپ اچھا اور برا جو بھی اثر باہر سے اندر داخل کرتے ہو پہلے دل پہ پہنچتا ہے, اور جیسے ہی دل پہ پہنچا وہ محفوظ ہوگا, کہنے جاتا آپ. تو آپ کا ڈاٹا بیس صحیح ہے, آنکھوں کے ذریعے کیمرہ ہے آپ کا, سب جو بھی دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کسی کو نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کی آنکھوں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا ڈاٹا آپ کے پاس دیا. اس واسطے بولے نا قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی, اعضاء بول پڑیں گے. ہاتھ بولے گا اے اللہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا, پیر بولے گا وہاں لے کر گیا, کان بولے گا یہ سنوایا. اب اگر کوئی ہوشیاری کا موقع رہتا تو زبان سے بولنے کے وقت, کیونکہ زبان ترجمان ہے, آپ کنٹرول کر لے سکتے تھے اس کو. اب جو عضو جو کام کیا ہے وہ جب بولے گا تو اب بیچاری زبان کا کیا کام ہے وہاں پہ. اس واسطے اس کو خامی بڑھا دیے اور ہر عضو کو بولنے لگا دیے. اللہ کی یہ شان ہے, کیونکہ زبان بھی ایک ٹکڑا ہے گوشت کا. اللہ نے اس میں یہ بولنے کی قوت بول رہا ہے. اللہ یہ قدرت رکھتا ہے جس حصے سے چاہے جسم کے بولنے لگا دیا. ارے یہ تو جاندار جسم کا حصہ ہے, بے جان چیزوں سے اللہ کلام کرا دے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. حضور فرمایا یقین میں اللہ کا نبی ہوں. تو ہاتھ مٹھی بند کر کے لایا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آپ اللہ کے نبی ہو تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بولیے. دیکھو آپ یہ بھی کوئی سوال ہے, بیہودہ پنا ہے. اللہ کے نبی ہاتھوں میں کیا ہے پتہ نہیں آتے کیا؟ جیسا لوگوں کا عام طور پہ خیال کیا رہتا ہے کوئی اللہ کے ولی ہے تو میں گیا تو میرے دل میں کیا ہے بول دینا. تو انہوں آپ کے دلوں کے باتیں بتانے کیسے اللہ کے ولی بنے؟ انہوں اللہ کے ولی اللہ واسطے بنے, ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. آپ کی فرمائش کے ولی ہے کیا انہوں اللہ کے ولی ہے؟
تو ایسا لوگوں کا خیال رہتا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ درست کر لینا. ہاں اللہ تعالیٰ اگر ان کو دل میں ڈالا کوئی بات آپ کی اظہار کرنا چاہے تو کر بھی دیتے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ کلیہ نہیں ہے یہ. تو بہرحال انہوں نے آگے ہاتھ بند کر کے بولا میرے ہاتھ میں کیا ہے بولیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو مجھے اللہ کا نبی مانتا نہیں، رسول مانتا نہیں، میں کیوں بولوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بولے گی میں کیا ہوں. تو حضور جیسے ارشاد فرمائے کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کنکریاں پھینک کے بھاگا. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، بے جان چیز سے بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے بولنے لگا سکتے، اللہ کے رسول بولنے لگا سکتے. تو کیا پتہ چلا ہوشیار ہے سمجھنا ہے اپنے کو کہ کوئی بھی نہیں دیکھا میں یہ کر لیا. کئی لوگ ہیں فونا دیکھتے، اس میں فحوش مواد دیکھتے، کئی ایسے ہیں جو غیر عورتوں سے چیٹنگاں کرتے، غیر بچیوں سے چیٹنگاں کرتے، بچیاں بچوں سے کرتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کہ ایک اصطلاح ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر آتی رہتی بات کرے گی کہ انکرپٹڈ کی بول کے ایک لفظ ہے میرے کو ذہن میں نہیں آ رہا برابر، یعنی ادھر کا ادھر ادھر گیا تو ادھر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر رہتا بولنے کے معنی ہے. تو بہت ہوشیاری ہے سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ دنیاوی حساب سے ہوں گے ہوشیاری. یہ سو بڑے بڑے ڈیٹا کی حفاظت کی باتیں کرتے، کئی وقت بڑے بڑے لوگوں کا ڈیٹا لیک ہو جاتا، پریشان ہو جاتے لوگ. تو دنیا کے ہوشیاروں کا ڈیٹا انسانوں کا ڈیٹا ہے وہ، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرما رہا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے. تو اس کا ہمیشہ خیال رہنا. تو بات بھی زبان سے نکالے تو سوچ سمجھ کے بولنا، کیونکہ یہ بھی وبال بننے والی ہے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک انگلی پاک کو اس طرح زبان پہ رکھ دی. کیا مطلب؟ خاموشی. خاموش رہنا بھی ایک عمل ہے. اس واسطے سرکار کیا فرمایا، من سکتا نجا، جو خاموش رہا نجات حاصل کر لیا، جہنم سے بچ گیا. کیونکہ دیکھو اللہ زبان دیے ہیں تو زبان کا کام بولنا ہی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بول رہی ہے جو بولنا ہے، کہیں وہ تو نہیں بول رہی جو نہیں بولنا ہے. اس واسطے بزرگان دین کیا بولے، جس عضو سے، جسم کے عضو بولے تو پارٹس آف باڈی، یہ ہاتھ عضو ہے، پیر عضو ہے، یہ آنکھ ایک عضو ہے، ایسے کئی عضو مل کے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے نا. تو جتنے اعضاء جسم میں ان کے ہر عضو کا کوئی اتنا گناہ نہیں ہے جتنے زبان کے ہے. بولے سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے کہتے زبان سے ہوتے. کیسا بولتے اس کی فہرست بھی تیار کرے لوگ بزرگاں، میں بیان کرا تو بات لمبی ہوتی، 2-3 گناتا ہوں. غیبت کس سے ہوتی بھائی؟ زبان سے. جھوٹ، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بہتان ترازی، دل آزاری، جھڑکی، بیجا مذاق، لوگوں کی حجو کرنا، کون سے عضو سے ہوتے؟ ہاتھ سے ہوتا، پیر سے ہوتا، زبان سے. اس واسطے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، تم 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں فرمائے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تو حضور فرمائے 2 پیروں کے بیچ کی چیز، 2 دانتوں کے بیچ کی چیز فرمائے. 2 پیروں کی چیز کی بھی شرمگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہے. کوئی ایسا کام جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے، آنکھ سے دیکھنے سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا خیال سے ہو، وہ سب جو ہے گناہ میں اس کو مبتلا کرنے والا ہے، اس کو حساب دینا ہے اللہ کے پاس. تو ایسے ہی زبان کا بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے. تو زبان کے بڑے فتنے ہیں اور بڑی آفتیں ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک آفت ہے زبان کی، لا یعنی باتیں کرنا. لا یعنی باتیں بولتے ایسی کوئی بات جس سے نہ کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ. بکواس، جو عام طور پہ بریانیاں کھائے بات ہم بیٹھ کے کرسیاں ڈال لے کے ادھر ادھر کے باتیں کرتے، ضروری نہیں ہے کہ سب وہ لا یعنی باتیں کرنے والے، اچھے باتیں بھی کرتے ہوں گے، دین میں اجازت بھی ہے. مباح گفتگو یعنی شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بھائی بھائی سے بات کر رہا ہے، لیکن ایسی بات کریں جس سے یا تو اس کو فائدہ ہو یا ہم کو فائدہ ہو. کئی لوگ ہیں فضول باتیں، یعنی وہ لیڈر صاحب کیا تقریر کرے، وہ کھلاڑی صاحب کیا کرے، ان کے گھر میں کیا ہوا، ان کے پاس کیا ہوا، پوری اسٹوری معلوم رہتی. لا یعنی باتیں، کئی تو باتیں لا یعنی سے آگے بڑھ کے معصیت پر مبنی ہو جاتی ہیں. مثلا غیبت کر رہے ہیں آپ، تو ہے تو وہ بات ہی، لیکن کسی کی برائی ہو رہی ہے تو غیبت گناہ ہے. دوسرے یعنی باطل گفتگو، یعنی کوئی آپ کو بولا اپنے تجربے کی بات کہ میں گیا تو ایسا ہوا، ارے بیکار باتیں ہیں تمہارے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی بات کو کٹ کر دیں، جبکہ آپ کو نہیں معلوم واقعی میں جو بول رہا ہے سچ ہے. بلا تحقیق کئی لوگوں کی عادت رہتی نا، بات بولتے کٹ کر دیتے بات کو، تو وہ باطل گفتگو بولتے اس کو. یا پھر ایسی باتیں جو دین کے اندر خرابی پیدا کرنے والی ہیں اس کو بھی باطل گفتگو بولتے. تو یہ جو ہے زبان کا گناہ. اس کے علاوہ بحث و جھگڑا، اللہ والے جتنے تھے اپنے آپ کو بے جا بحث اور جھگڑے سے بچاتے تھے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہ چھوڑ دے. انہوں نے دیکھ رہا کہ بھائی جھگڑے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور غلط ہے، تو وہ خاموش بیٹھ جا رہا ہے یہ سوچ کے کہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کا ایمان کامل ہوگا فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ زبان سے جو ہے فحش گوئی ہوتی. فحش گوئی تو بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ کرنا، عورتوں کے بارے میں ان کے جسم کے کوئی حصے کا تذکرہ تبصرہ کرنا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سب جانتے. خالی میں اشارتاً بول دیا، اب اس سے متعلقہ جو باتیں آپ جوڑ لو اس کو. محفل مجلس میں ہم نہیں بول سکتے، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں بے حیائی پہ مبنی ہیں، جو پردے میں رہنے کا ہے، کبھی ضرورت پڑی تو آدمی کو بعض باتوں کا اظہار کرنا پڑتا، تو حکم یہ اشارے کنائے میں بات کی جائے. یعنی کھل کر کے آپ یہ بول رہے ہو سچ بات بول رہے ہو، بلکہ کسی کے شرمگاہ کا نام لے رہے ہیں، گالی گلوچ ہے، اسی کو آپ دوسرے طریقے سے بول سکتے. اگر ضرورتاً بولنا ہے تو وہ بھی ایسا نہیں کہ بات چیت میں جب اپن لایانی گفتگو میں بولے جا رہے ہیں تو یہ بھی بول رہے ہیں، ویسا گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا بعضوں کو عادت رہتی، کئی عورتوں کو عادت رہتی کہ لعنتی الفاظ استعمال کرتے، خدا غارت کر دے تیرے کو، برباد ہو جائے تم، یا کوئی چھوٹی سی باتوں کو ایسا کرے اللہ کہیں کا نک کو رکھے، مٹی پڑ جاؤ ان کے اوپر. ایسی باتیں مسلمان نہیں کرتا. اس کی زبان
رحمتوں والے کلمات نکالتی، دعائیہ کلمات نکالتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ، اپنے سخت سے سخت دشمن کے لیے بھی سرکار کبھی بد دعا نہیں فرمائے. یہاں تک کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، صحابہ جو ہے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ بد دعا فرما دیجیے بدبختوں کے لیے، تو میرے سرکار فرمائے اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. بد دعا نہیں فرمائے. اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کفار کی، سارا جسم اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو لہان ہو گیا طائف میں، ویسے وقت میں بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرمائے. جب پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہنے لگا آپ حکم فرمائیں تو میں ان پہ عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، تو حضور فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے، لیکن بد دعا نہیں دی میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو مومن کی جو زبان ہے ہمیشہ اچھی بات نکالتی، تو بد دعائیں دینا، لعنت بھیجنا، یہ سب زبان کی برائیاں ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگوں کو شعر گوئی کی عادت ہے، تو شعر مطلقاً تو منع نہیں ہے، لیکن اچھا شعر اچھا ہے، برا شعر برا ہے. کوئی اگر نعت کے شعر پڑھ رہا ہے تو بہت اچھے ہیں، ہم کے شعر پڑھ رہا ہے، کسی کی تعریف و توصیف غلو نہیں کرتے ہوئے کر رہا ہے تو یہ اچھے ہیں. ایسے ہی غزلوں میں عورتوں کے حسن کا تذکرہ، تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. یا ہمارے پاس کے جو گانے ہیں، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں کے گھروں میں بجتے گانے کوئی بری بات نہیں سمجھتے. ذرا فنکشن ونکشن تو چھوڑ دو، بعض لوگوں کو عادت رہتی روزانہ انہیں سونے نہیں تک اس کو سکون نہیں پڑتا، کئی تو گانے سنتے ہوئے سو جاتے. اب ایسی سوتے سوتے گانوں کے ساتھ ہمیشہ کے واسطے سو گئے تو کیا انجام ہوگا سوچو. مومن کا خاتمہ کس پہ ہونا؟ اللہ کے ذکر پہ ہونا نا، ایمان پہ ہونا نا، گانوں پہ خاتمہ ہوگا مسلمان کا. تو ہم کو آپ کو تو نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں لکھی ہوئی ہے، کیا گانے سنتے ہوئے ہماری موت ہوگی؟ تو آدمی جس کام میں مشغول رہا، اکثر جس کام میں مشغول رہا اسی میں اگر انہیں مر گیا تو وہی کام اس کے خاتمے کا جو ہے معاملہ کرنے والا ہے نا بھائی. تو ایسے ہی ذکر میں اگر زیادہ مشغول رہا اسی میں ختم ہوگا تو اچھا خاتمہ ہوگا اس کا. تو گانوں میں ہوگا لوگوں کا، تو اس سے بچنا. اس کے علاوہ مذاق کرنے کی عادت ہے بعض جنوں کو، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. مذاق کرنا منع نہیں ہے ہمارے دین میں، اس کے کچھ اصول ہیں. پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ مذاق جھوٹ پہ مبنی نہ ہو. دوسرا اصول یہ ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تیسرا مذاق ایسا اصول یہ ہے کہ کوئی بات اس کے اندر بے حیائی کی نہ ہو، خلاف واقعہ نہ ہو. ایسے کچھ اصول ہیں. تو ہمارے دین میں مزاح کرنے، کسی کے ساتھ ہنسنے بولنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات اس حوالے سے آتے ہیں، جس کی تفصیل میلاد کے مجلس میں بیان کرا. تبرکاً بیان کرتا ہوں کہ حضور بھی مذاق فرماتے تھے، حضور کے سامنے بھی مزاح صحابہ کرتے تھے، لیکن شائستگی کے ساتھ ہوتا تھا مزاح. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کر اپنے شوہر کے بارے میں کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر وہ فلاں آدمی ہے، فلاں آئیڈینٹیفائی کرانا چاہ رہی تھی اپنے شوہر کو، تعارف کرانا چاہ رہی. حضور پہچان نہیں پا رہے تو انہیں تعارف کیسا کرے معلوم کہ یا رسول اللہ میرا شوہر فلاں، ایسی عام بات کہی جس سے آدمی کسی کے اندر بھی باور کر سکتا ہے کہ یہ چیز پائی جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی بات سنے تو ارشاد فرمایا اچھا تیرا شوہر وہ ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی رہتی، تو مطلب تو ایسی بات کے ذریعے پہچان کرانا چاہ رہی ہے. حضور فرمایا اس کو جو ایک ایسی عام بات ہے کہ ہر ایک میں پائی جاتی، تو کیسا آئیڈینٹیفائی ہوں گا انہیں. ایسا ہی ایک مرتبہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک بوڑھی آ گئی رستے میں آ کے حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو دیکھو ہم لوگ کا عقیدہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کون جنت میں جائیں گا کون نہیں جائیں گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا فرمایا، اے بوڑھی تو جنت میں نہیں جائیں گی بول کے چلے گئے. اب جیسے حضور فرما دیا، حضور فرمایا بعد کوئی جا سکتا جنت میں، وہ سوچ کے انہیں رونے لگی. جب واپس حضور تشریف لائے تو سیدہ عائشہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ آپ کیا بول دیے یہ بوڑھی کو؟ بولے آپ گئے بات سے روتے پڑی ہوئی ہے. تو حضور فرمایا میں بولا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی اس واسطے کہ جوان بنا کے بھیجی جائے گی، یعنی جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت میں بہت سی لذتیں ہیں اور لذتیں جوانی سے تعلق رکھتی ہیں. بوڑھے لوگ کیا لذت رہے داتا نہیں ہے سو والا فروٹ کھائیں گا کیا جنت کے بیچارہ، اور جنت کے پرندے رہیں گے گوشت زبردست، اس کے واسطے داتا ہونا چبائے تو مزہ آتا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ وہ انجوائے جیسا کر سکتے وہ عمر میں بھیجیں گے اس کو. اور اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بپا تھی اور کھجور جو ہے سب صحابہ بیٹھ کے کھا رہے تھے حضور کے ساتھ. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آنکھ بند کر کے مزے لے کے کھا رہے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پہ خاص عنایت فرماتے تھے ہمیشہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح کرنا طبیعت مبارک چاہیے. تو حضور صحابہ کو اشارہ فرمایا کہ اپنی اپنی گھٹلیاں علی کے سامنے ڈال دو. تو حضرت علی آنکھ بند کر کے کھا رہے تھے نا، تو ان کو معلوم نہیں وہاں حلو سے سب جنہیں اپنے اپنے گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دی. اب ان کھاتے کھاتے جیسے آنکھ کھولے تو اتنے اس سے گھٹلیاں سامنے تھیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا اے علی تم سب سے زیادہ کھجور کھا گئے کیوں؟ بولے تو سب کی گھٹلیاں جو ہے حضرت علی کے سامنے تھی. تو حضرت علی بھی بڑے حاضر جواب تھے. عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً میں سب سے زیادہ کھجور کھایا ہوں گا مگر گھٹلیاں نہیں کھایا، باقی سب جنے گھٹلیاں بھی کھا گئے بولے کیونکہ ان سب کی گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے تھی. تو کیا جواب دیتے؟ تو ایسا حضور کے سامنے بھی مزاح ہوتا تھا، حضور بھی مزاح فرماتے تھے. لیکن غور کرو کیسا دل کو خوش کرنے والی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مزاح کے اصول کے خلاف. تو کرنا چاہیے مزاح، لیکن طبیعتاً نہیں، یعنی طبیعتاً بات چھچوڑے بن جاتے جو کرا ہر بات میں مزاح کرتا ہوں، اچھی عادت نہیں ہے. اور بعض عورتوں کو عادت رہتی ہنستے، مزاح بھی ہو تو اس میں خے لگانے کا حکم نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے خوشی یہ ہے کہ آدمی خوب قہقہے لگائے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم رہتے تھے، تبسم فرماتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ مبارک نظر نہیں آتے تھے ہنسنے پر، یہ سامنے کے جو ذات ہے نا یہ نظر آتے تھے. اور جب حضور تبسم فرماتے ایسی روشنی دندان مبارک سے نکلتی تھی کہ نور پھیل جاتا اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسرت اور خوشی ان کے دلوں میں قائم ہو جاتی تھی. تو اس واسطے متبسم رہنا، غم کس کو نہیں ہے جی، پریشانی کس کو نہیں ہے، ہر ایک کو رونا ہے، گئے تک روتے رہتے، اندر رکھ لینا. اور سب سے زیادہ تو غم آخرت کا رہنا. میرے والد بزرگوار بار بار یاد آتے ہیں ایسے موقعوں سے، میرے کو توغرا لگائے تھے گھر میں
کیا ایک توغرا تھا، دیکھو اس سے پہلے تو میں سنایا تھا توغرا، وہ دہراؤں گا نہیں. اور ایک توغرا تھا، کیا لکھا ہوا تھا اس میں معلوم آپ کو؟ دنیا کا غم دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے. توغرے پہ لکھا ہوا دنیا کا غم. دنیا کا غم بولتے ہے میرا مال ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہے، میری نوکری، ہمیشہ اس میں آدمی پریشان رہتا. تو دنیا کا غم ہے یہ. آپ روئے تو کیا، نہیں روئے تو کیا، جو ملنا ہے ملتا. اللہ تیرا شکر ہے بولنا، نہیں ملا تو صبر کرنا، ملا تو شکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، بھروسہ کرنا. یہ کام مسلمانوں کا ہے. وہ جا کے خالی رونا ہوگا. کروڑ پتی بھی تو رو رہا، کئی کو بولے تو ارب پتی ہونے میں کروڑ پتیوں کا تھے. ارے کروڑ پتی ہے تو شکر ادا کر لے پہلے. ایک بزرگ کے پاس آ کے ان کا مرید ایسی رونا رویا کرتے، اپنا مریدوں کو عادت رہتی ہوش سے خالی روتے، شکر گزاری کبھی نہیں کرتے. آ کے کچھ کام بنا تو بن گیا نہیں بولتے، نہیں بنا وقت بومڑیاں مارتے. شکر ادا کرنا، یہاں مرشد کے سامنے نہیں بولے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بولنا چاہ رہا ہوں. تو مرید آ کے بولا ہمیشہ رونے کے آیا تو رونے کے آیا. تو حضرت بولے میاں ایک کام کریں گے، تیری پریشانی بہت ہی زیادہ ہو گئی اور یہ پریشانی تیری مال کی کمی کی وجہ سے ہے، تیرے کانا کاٹ کے بیچ دیں گے 10,000 روپے میں جاتے. بولے ارے حضرت میں سنوں گا کیسا؟ بولے تو اچھا جان دے تیری ناک کاٹ دیں گے 25,000 آتے. بولے ارے میری ناک کاٹ تو کتنا برا دکھوں گا میں. تو بولے تیرے آنکھیں نکال دیں گے 1 لاکھ روپے آتے دیکھ. تو بولے حضرت نہیں ہونا میرے کو. ارے تو لکھپتی ہو کے رو رہا ہے. بولے مطلب کیا ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تو اللہ ہم کو جو وجود دیا اور یہ دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیتیں دیا، یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے. اس کا کوئی بدل ہے جی؟ اندھے سے پوچھو آنکھ کیا ہے، بہرے سے پوچھو کان کیا ہے، گونگے سے پوچھو زبان کیا ہے. تو کبھی یہ نعمتوں کا شکر کرتے ہم غور کر کے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو بھی اللہ میری زبان برابر کام کر رہی، صحت مند ہوں میں، کوئی میرے کو پریشانی نہیں ہے، کسی کا میں محتاج نہیں ہوں. سب سے بڑھ کے تو مجھے ایمان والا بنایا، سرکار کا امتی بنایا، کچھ بھی نہیں کرا اس کے واسطے میں فری میں بن گیا، میرے باپ آتے میں بن گیا. اس بات سے شکر گزاری نہیں ہے. کوئی شاعر کیا بولے، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. یہ معاملی نعمت ہے تو اس پہ شکر کر کے مست رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا سرکار کا اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ معاملی سعادت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. بھکاری رہ کے عمر بھر مر گئے بھی تو سرکار کے امتی مرے، ان کی امت میں شامل ہو کے اٹھیں گے، کیا شان رہیں گی، بادشاہوں سے بڑا مقام رہیں گا. بہت بڑے فخر کی چیز ہے یہ، سمجھا تو ہے. کیونکہ نعمت کی معرفت میں ابھی تک شکر گزاری نہیں ہوتی جناب. نعمت کی معرفت ہونا، پہچاننا کہ نعمت ہے. کتنی نعمتیں اللہ کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کا گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. عمر پوری انسانیت کی عمر ختم ہوگی تو اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے. آپ کو مجھ کو جو بھی ملا کیا میرا آپ کا حق ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے جو بھی دیا. کتنے محروم ہیں ہم نہیں ہیں، کتنے اندھے ہیں آج بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سب، یہ کتنے بہرے ہیں ہم سن رہے ہیں، کتنے آج دنیا سے چلے گئے ہوں گے صبح سے شام تک، آج ہم یہاں موجود ہیں. نعمت نہیں اللہ کی ہے، ہر لمحہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. مزہ مست ہے نا، بزرگان ایسے خوش رہتے تھے. خوش رہنا سیکھو. محرومی کا احساس پیدا کر لے تو ہمیشہ نحوست بری زندگی رہتی. محرومی کا احساس ہے یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا کیا ہے وہ دیکھو، کیا نہیں ہے کہ چکر میں مت جاؤ. تو بہرحال مذاق کر سکتے مگر مذاق نہیں اڑانا کسی کا، حجو نہیں کرنا کسی کی، ذلیل نہیں کرنا کسی کو. میرے سرکار دل خوش کرتے تھے لوگوں کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پہ اپنا دست اقدس پھیرتے تھے، ہاں ان کے کلوں کو تھپتھپاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے دست مبارک کی خوشبو آ جاتی تھی ان کے اندر. بچہ کہیں بھی گیا تو لوگ سمجھ جاتے تھے حضور کی مجلس سے آ رہا ہے، خوشبو آئی سرکار. چاہتے تھے سب بچوں کو خوش کرتے تھے ہر ایک کو. میرے سرکار مسکینوں کو، محتاجوں کو ان کی ضرورت پوری کر کے، ان کے ساتھ اچھی بات کر کے ان کا غم ہلکا فرماتے تھے. یہ سرکار کی سنت ہے. مذاق جائز طریقے سے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی حجو نہیں کرنا. اس کے علاوہ جھوٹا وعدہ زبان کا ایک گناہ ہے، زبان کی آفت ہے. یہ بھی بہت عام ہوگا مسلمانوں. جھوٹ بات کہنا یہ بھی زبان کی آفت ہے. غیبت کرنا، اللہ اکبر، یہ تو انٹرنیشنل یونیورسل بیماری ہے، یہ عام ہے. اور اس کو اب تو بیماری بھی نہیں سمجھ رہے. جیسا آپ دیکھو، آپ موبائل فون کا مس یوز ایک خطرناک بیماری ہے، اب اس کو بیماری بھی نہیں سمجھ رہا نا. مس یوز بول رہا ہوں، یوز کرنا اعلیٰ ہے، کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن یوز سے زیادہ مس یوز ہو رہا، حد کو توڑ دیے. گھنٹوں اس کے اوپر ویڈیوز دیکھنا فضول. انٹرٹینمنٹ، زندگی انٹرٹینمنٹ کے واسطے نہیں ملی، اللہ کے پاس حساب دینا ہے کہ ہم کو لمحے کا. انٹرٹینمنٹ کی بھی اجازت ہے. آدمی بہت تھک گیا، طبیعت میں بشاشت پیدا ہو، کچھ دیر کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کھانے کا، بیوی سے ہنسنے کا، بچوں سے ہنسنے کا، موبائل فون پہ کوئی جائز چیز دیکھ لینے کا کر رہے ہیں تو اس حد تک اجازت ہے. یہ کیا کہ دیوانہ وار اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے کیا خرابیاں پیدا ہو رہی، اخلاق خراب ہو جا رہی ہیں، طبیعتیں خراب ہو جا رہی، جیب ہلکا ہو جا رہا، اور تعلقات خراب ہو جا رہے ہیں. اور کیا کیا نقصانات بتاؤں جناب میں آپ کو. بچے بگڑ جا رہے ہیں. میرے پاس جو بھی ماں باپ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں نا، اس میں 90% میں دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں، بچوں کے بگاڑ کی شکایت کرے، اس کی تحقیق کرا تو میں موبائل فون اس کے پیچھے. جیسے آپ اس کو موبائل فون کا عادی بنائے، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا سمجھو. نافرمانی آ رہی بچوں کے اندر، خود مختاری ایسی کہ ماں باپ کی کوئی ویلو باقی نہیں رہ رہی. چھوٹے بچے جو کہہ رہا ہوں، جو کارٹون دیکھ رہے ہیں، جو گیماں کھیل رہے ہیں، وہ بچوں کی بات کر رہا ہوں. بڑے تو پورے چلے جا رہے ہیں، دینی چلے جا رہا ان کا، اگر کوئی اس کی لت میں لگ گیا. تو بہرحال غیبت کے اوپر بات نکلی تھی. غیبت کسے بولتے ہیں؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی کرنا، یعنی برائی کرنا بولتے وہ بات اس کو بری دکھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر برائی نہیں ہے تو برائی لگا کے بولنا اس کو، وہ تو بہتان ہے نا. کسی میں برائی ہے نا، برا بول رہے ہیں اس کو. برائی ہے اس میں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، اس کو بولتے غیبت. اور یہ بدترین خصلت ہے، قرآن میں اس سے منع کیا گیا، حرام ہے غیبت کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہے جیسے اپنے مومن بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھانا. حرام ہے آج کل، کوئی بری بات. تو حکم کیا ہے اس کا؟ پہلے تو کرنا نہیں، کوئی کرا تو سننا نہیں، روک سکتے تو روکنا نہیں، روک سکتے تو اٹھ کے چلے جانا بلکہ حکم ہے. اور بڑے اس کے اصول ہے، وہی ایک مستقل موضوع ہے. غیبت اتنی خطرناک بیماری ہے جناب، دین کو برباد کر دینے والی ہے. اس سے ہوتا کیا؟ دنوں میں انات پیدا ہوتا، برائی پیدا ہوتی. یعنی کسی کو پتہ چلا آپ اس کے پیٹ پیچھے برائی کریں گے تو ہار پہ نہ تھا، کہ آپ کو چپل کا ہار پہ نہ تھا انہیں.
ناراض ہوتا ہوں، خوش ہوتا کیا؟ تو یہ عادت کیسا چھوٹنا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بات کم کرنے کی عادت ڈالنا ہے. جتنے بھی زبان کی خرابیاں اس سے بچنے کا ایک ہی سنگل فارمولا یہ ہے. پھر بھی اگر نہیں ہو سک رہا تو تسبیح لے لینا، چاہے ریاکاری ہو اس کے اندر، مگر کم سے کم زبان کے برائیوں سے تو بچ جاتا. بزرگاں بعض تسبیح لینے سے ہی منع کرے اس واسطے کہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو معلوم ہوتا میں ذاکر ہوں. اگر کوئی قابو کر لیا آپ نے اس عادت کو کہ دل میں ایسا خیال نہیں آ رہا تو اجازت ہے، حرام منع نہیں ہے، مگر اس میں خطرہ ہے بلکہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ چغل خوری، وہ تو ادھر کی ادھر کو نہ، یہ گھروں میں بہت عادت رہتی. جٹانی جا کے ہلو ساس کو لگا دیتی، دیورانی ایسا کری، دیورانی جا کے ان کو لگا دیتی، ساس اس کو لگا دیتی. یہ زیادہ گھروں میں، عورتوں میں تو ہے ہی، بعض مردوں میں بھی رہتی عادت، ادھر کی ادھر کرتے، ایک جگہ کام کر رہے ہیں، دفتروں میں، دکانوں میں، ساتھیوں میں ادھر کی ادھر کرتے رہتے. تو یہ بھی بہت بری خصلت ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اور اسی طرح بیجا تعریف کرنا یا بیجا مذمت کرنا، یہ بھی بری بات ہے. تعریف کرنا منع نہیں ہے، جتنی کرنا اتنی کرنا، اس سے زیادہ کرو تو چڑھانا بولتے اس کو. اور بعض لوگوں کو اجازت ہے تعریف کرنے کی، جیسا استاد ہے شاگرد کی تعریف کر سکتا، مرشید ہے مرید کی حوصلہ افزائی کے واسطے کر سکتا. لیکن یہ کیا کہ کسی کو چڑھا دے رہے ہیں، آج کل جیسا ہو گیا کہ جو ذرا مذہبی آدمی ہے وہ خطب الاختاب ہو جا رہے ہیں، انہوں غوث سے وقت ہو جا رہے ہیں، کیا کہ بیجا بیجا القاب لگا دے رہے ہیں. اور صوفی تو گلی گلی ہے، جس کو بھلے صوفی بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. صوفی معاملی بات ہے، اللہ اکبر، جس کا باطن مصفہ ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اور جس کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے نکلے صوفی صاحب ہے. اپن صوفی صوفی بول لے کے 25 نامہ لگا لیے تو کیا ہو جاتے. تو بیجا یہ کیا ہے بولے تو مدح ہے. اب مرید کو عقیدت رہتی ہے اپنے پیر سے رہنا، میرا پیر سب سے میرے لیے بڑھ کے ہے، دل میں احترام، ان کا نام عزت سے لینا، سب لینا، مگر بیجا القابات نہیں. سمجھا؟ جو القابات کی اجازت ہے ہمارے دین میں، غلو نہیں ہے جس میں، وہ القابات. اور ایسی کسی کی بیجا مذمت بھی نہیں کرنا، یہ بھی بہت بری عادت ہے. یعنی ہر ایک کے اندر عیبہ ڈھونڈنے کی عادت ہو گئی ہمارے کو، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، سو برے ہے بھائی، ہم ہی چکچے ایسا ہوگا دنیا میں، ایسا بری بات ہے نا. تو مذمت بھی کسی کی بیجا نہیں کرنا. اور مذمت بھی اگر آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اس کو تنہائی میں بولنا کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو اس میں آپ کی محبت معلوم ہوتی ہے، آپ اس کی اصلاح چاہ رہے ہیں، ذلت نہیں چاہ رہے ہیں اس کی. مگر اب کیا ہوگا، ذرا کچھ بھی ہوتے سوشل میڈیا پہ ڈال دو، ذرا کچھ بھی ہوتے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے، اس میں ہو رہا کیا، بیجا مذمتیں ہو رہی، ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو، بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بے عزتی کر رہے ہیں آپ. تو پھر بعد میں صلح بھی ہو جائے تو دل نہیں ملتے، یاد رکھو آپ. تو اس واسطے اتنی نوبت آنے نہیں دینا. تو یہ تھے جو ہے زبان کی آفتیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی، ذکر اللہ، اچھے باتوں میں مشغولیت، نعت پڑھو اور ہم پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو. ہمارے جو بڑے تھے وہ یہی کرتے تھے بھائی. لوگ جو ہے کیسا بیٹھے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے مسجدوں میں، ذکر کرتے تو وظیفہ ختم نہیں کرتے تھے. میرے کو اچھی طرح یاد ہے، میرے والد بزرگوار اللہ ان کے درجات بلند کرے، عادت مبارکہ تھی کہ حضرت فجر سے لے کر اشراق تک وظیفہ پڑھتے تھے. اور ایسا زبردست وظیفہ ان کا کہ دنیا ادھر کی ادھر جاؤ وظیفہ توڑتے نہیں تھے. حالانکہ ایسا حکم ہے کیا کہ وظیفہ پڑھے تو توڑنا نہیں، بلکہ یعنی اہمیت جس چیز کی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذکر اللہ میں لگے ہیں تو اور کوئی چیز نہیں. کبھی ایسی نوبت آ جاتی تھی، بس پیر بھیاں وغیرہ کا انتقال ہو گیا، تدفین کے واسطے وجاہت کو آگے تو بڑا اہم مسئلہ ہے شریعت کا، اس میں لیٹ نہیں کر سکتے. تو حضرت کیا کرتے تھے، تحریر کرتے تھے، مگر زبان سے نہیں بولتے، لکھ دیتے تھے کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو اجازت دی جائے گی، ایسا تحریر کر کے دے دیتے تھے. یا کوئی ایمرجنسی آ گئی، کوئی آ کے کچھ بولا، تحریر کر دیتے تھے، کوئی بات لکھنی ہو زبان سے نہیں. اتنا بتانا ہے چاروں، پابندی ذکر کی، ذکر اللہ کے اندر اہتمام. چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا آدمی، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا بھی چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، زبان سے نہیں دل سے بھی کرنا. تو یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی وقت اگر کسی ذکر کے لیے مشغولیت ہے تو اسی میں بندہ لگا رہے. تو بہرحال اور بھی بہت سی آفتیں ہیں، بہت لمبی ہو جا رہی گفتگو، عمل کرنا ہے سر، ہم کو باتیں زیادہ نہیں کرنا ہے. جو بول رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کرے تو کیسا. تو ہم خیر کی بات کر رہے ہیں اس واسطے بول رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن نیتوں کو اللہ آپ کی ہماری درست کرے. میری نیت آپ لوگوں تک دین کی بات، اللہ رسول کی بات پہنچانا ہو، اور اپنا کوئی اس میں شر نفس نہ ہو میرا. اور سننے میں بھی آپ کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی خیر کی بات بتا رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں گے. تب آئیے، دو باتیں ہو گئی کھانے اور گفتگو کے حوالے سے. تیسری بات کیا ہے، سونے کے حوالے سے. ہمارے دین میں سوتے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، 2/3 رات کے بعد آخری حصے میں بھی تہجد پڑھتے تھے. کبھی آیا حدیثوں میں کہ حضور ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اٹھ کر تہجد ادا فرماتے تھے. تہجد کی بڑی فضیلت ہے اس واسطے کہ وہ جو نماز ہے اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہے. کوئی اٹھ کے اگر پڑھتا ہے، کوئی سب جانتے نہیں مگر اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہے، اس واسطے اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ ہے. یعنی کیا پتہ چلا، تہجد صرف سرکار کی امتیوں کے لیے نہیں، ہمیشہ سے اللہ والے لوگ اس پر عمل پیرا رہے ہیں. انبیاء پہلے کے جو بزرگان دین گزرے ہیں، حضور سے پہلے کے جو امتوں میں نیک لوگ تھے وہ سب تہجد گزارتے. اس کے علاوہ حضور فرمایا یہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب بندے کو نصیب ہوتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھو جو اس کی لذت ہے تنہائی میں اللہ واسطے، آپ اٹھ کے 2 رکعت صحیح پڑھو. اور پھر اس میں طریقہ یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، بعض 12 کا بھی حکم ہے. زیادہ پڑھنا ہے تو 12 پڑھ لو، نہیں تو 2 کم سے کم پڑھو. بعض بزرگاں تو بولے اٹھو رات میں 2 رکعت تہجد پڑھو، نہیں ہو سک رہا تمہارے سے تو کم سے کم اٹھ کے بیٹھو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سو جاؤ. اتنا تو بھی کر لو، رات میں اٹھ کے اللہ کو یاد کر لو اتنی دیر. تو یہ ایک فارمولہ ہے کوئی نیک بات کی طرف آنے کا. جیسا بچہ چلنا شروع کرا تو آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو بولے تو کھڑے رہو بولتے ہیں، حالانکہ نہیں چل سکتا تو انہیں پہلے کھڑے نہ سیکھتا. اس کے بعد میں تھوڑا دور ٹھہر کے آؤ بولتے تو 1-2 قدم ڈالتا. تو ایسا ایک طریقہ رہتا نا کھینچنے کا اپنی طرف. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کو بھیجنے کا طریقہ بزرگوں یہ بتائے کہ اٹھ کے تو وضو کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے. اور اب یقین جانے وضو کر لیا اگر آدمی اٹھ کے نہ رات میں تو نماز پڑھے بغیر نہیں سوتا ہوں، تو بہت ہی پڑھ لیتا. عادت
بتدریج ان چیزوں میں اضافہ کرنا. تو تہجد کی عادت ڈالنا. اس کے علاوہ برائیوں کو مٹانے والی ہے تہجد کی نماز, اور معاصی نافرمانیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز. اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو عادی ہونے کے واسطے بتاتا ہوں. اگر کوئی آدھی رات کے بعد اٹھ گیا تو نہیں سو سکتا, ایسا ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی اس کے بعد ان کو, یا پھر جو ہے صبح کے وقت میں جو فجر سے پہلے کا وقت ہے نیند کا بہت غلبہ رہتا ہے, آخری جو حصہ ہے حالانکہ افضل وقت ہے, وہ حدیث میں آیا اللہ کی تجلی اس وقت آسمان دنیا پہ ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے, کون ہے مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کرو, کون یہ مانگتا ہے اس کو عطا کرو, کون یہ مانگتا ہے اس کو عطا کرو, اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی. تو کرنا کیا, فجر کا وقت کیلنڈر میں دیکھنا کب شروع ہو رہا, مثال کے طور پہ 5 بجے وقت شروع ہو رہا, تو اس سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا, 15 منٹ پہلے کا الارم لگا لے کے اٹھ جانا, 2 رکعت صحیح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لے کے فجر کا وقت شروع ہوتے فجر کی نماز کے لیے چلے جانا, یہ عادت ہونے کے واسطے. پھر توفیق دیا اللہ تو 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لینا. اور یاد رکھو دین میں کوئی بھی کام ہو استقلال کے ساتھ ہو تو وہی پسندیدہ ہے, اس پہ مواظبت ہو, مداومت ہو, اللہ کو پسند ہے کوئی کام جو بندہ ہمیشہ کرے. کئی لوگ ہیں واضح سنے, تقریریں سنے, قوالی سنے, جوش پیدا ہوا تو اٹھ کے راتوں میں ایک دن دبا کے پڑھ لیتے 8 رکعت, اس کے دوسرے دن گول. ارے بھائی وہ 8 رکعت سے وہ 8 دن میں تقسیم کر دو, وہ 8 رکعت کو تم روزانہ 2 رکعت پڑھو. کئی کو 8 رکعت 10 رکعت لمبے لمبے پڑھ کے دوسرے دن گول ہو گئے. تو حضور فرمائے کہ کوئی بھی کام کرو تو مواظبت کے ساتھ کرو, استقلال کے ساتھ کرو, پابندی سے کرو. بزرگوں اس کی مثال دیے, بیرلو پانی اڑل دیے تم تو پتھر پہ سوراخ نہیں پڑتا, ٹپ 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 پانی پڑا تو جگہ پہ دیکھو سوراخ پڑا ہوا رہتا. بولے کتنی پیاری مثال ہے, اب اور کرو. واقعی میں کوئی کام آپ ہمیشہ جب کرتے تو اس کا اثر الگ ہوتا, اور کوئی جوش کے ساتھ صرف ایک موقتی کام رہا تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. تو اس میں کوشش کرنا اپنے آپ کو جو ہے تہجد گزار بنانے کی. تو کم سونے سے مراد وہ ہے, ورنہ کم سونا تو میں بلانا جاری ہے. آج کل لوگ جا کر کیا کر رہے ہیں, اڈلی ڈوسے کھاتے, ہوٹلوں میں جا کے کھاتے, اور چبوتروں پہ بیٹھتے, گاڑیاں لے کے آوارہ گردی کرتے پھرتے. تو کم سونے سے مراد وہ ہے کیا؟ معاذ اللہ, ہرگز نہیں. کم سونے سے مراد اللہ کی بات, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت کرو, نہیں بولے آپ کو. بعض صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا ذکر سن کے بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور ان کو حکم فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو, تم عبادت بھی کرو, سو بھی جاؤ, تم جو ہے بیویوں سے الگ بھی رہو, بیویوں کے پاس بھی جاؤ. تو صحابہ بولے یا رسول اللہ پھر آپ اتنا زیادہ جو ہے بھوکے پیاسے رہتے اور آپ اتنا زیادہ رات رات بھر عبادت کرتے تو میرے سرکار کیا فرمائے, تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ فرمائے تم نہیں کر سکتے میری برابری. رسول اللہ کی جو عظمت ہے کون ان کی برابری کر سکتا. تو ان کو ترغیب بھی دلائے اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ بھی بتا دیا کہ تم کو اتنے کرنا ہے. تو ہمارے دین میں اعتدال ہے, کوئی بھی کام ہے اس میں استقلال ہے, اس کا خیال رکھنا. دین اور دنیا کی امور میں کامیابی کی ضمانت ہے یہ کہ آدمی کوئی بھی کام مستقل طور پہ کرے. اب آئیے آخری بات, لوگوں سے کم ملنا. 4 باتیں ہیں نا, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لوگوں سے کم ملنا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آدمی اپنی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہے وہ پورا کرے, بعد میں آوارہ گردی کرتے نہ پھرے. کیوں؟ صحبت کا اثر رہتا ہو جاتا ہے. صحبت کا اثر آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف حاضر تشریف لانے سے پہلے مدینہ کا نام تھا یثرب, اور اس کے معنی ہوتے تھے بیماریوں کا, بلائیات کا شہر. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رنجائی فرمائے تو حضور کی صحبت کی برکت سے وہ یثرب جا کر مدینہ منورہ ہو گیا. ایسی اس کی برکتیں بڑھ گئی. تو بے جان چیزوں کی تک تاثیرات بدل جاتی صحبت سے, اچھی اور بری دونوں. آپ دیکھو کہیں موری بہتی 2 دن کے بعد بھی بو آتے رہتی, بہنا بند ہوگی تو کیوں؟ اس کا اثر آ گیا. ایسے ہی آپ دیکھو کئی مقام ہے جہاں پر جو ہے پھولوں کی کیاریاں رہتی, پتے گرتے, جھاڑ بھی دیے گئے تو خوشبو آ جاتی. یہاں پہ گلاب کے 2-4 پھول لے کے دستی میں بند کر کے رکھ دو, 2-4 دن کے بعد میں جھٹ کو خوشبو باقی رہتی. تو اچھی اور بری دونوں چیزوں کی, اس واسطے سرکار پاک اچھی اور بری دونوں صحبتوں کی کیا تاثیر ہے ارشاد فرمائے. حضور فرمائے کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش, کہ تم اس کے پاس جائیں گے اور پھایا اگر لے کے لگائیں گے تو خوشبو آئیں گی, نئے بھی لگائے تو اس کی دکان کی خوشبو فری میں مل جائیں گی تمہیں. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ لوہار ہے, کہ تم اس کے پاس اگر جائیں گے تمہارے کپڑے جلا دیں گے آگ سے, اگر کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو دھوئیں کی دقت تو تم کو پہنچیں گی. بری صحبت کی مثال دی ہے. تو دونوں کے اپنے اثرات. تو یہ مطلب کہ آدمی جو ہے لوگوں سے کم ملے, مقصود یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے ملے, اور اگر اچھے لوگ میسر نہیں تو تنہا رہنا بہتر ہے. اور آج کل کی جو مصروفیات مشغولیات ہے جناب, جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے, بری صحبت ہے. کئی لوگ ہیں اچھے مقصد سے بھی جاگتے ہوں گے, لیکن یاد رکھو کہ یہ جو جلسے ہیں, جلوساں ہیں ہمارے پاس کے, یا نعت کے محفلیں ہیں, بڑے اچھے کام ہیں, مگر پہلے کے زمانے میں اچھے نہیں تھے کیا؟ یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے. ہر زمانے میں جلوس جلسہ جو بھی اللہ رسول کا اچھا نا نہیں تھا, ہر زمانے میں اچھا ہے. نعت شریف پہلے زمانے میں اچھی نہیں تھی, معاذ اللہ کون مسلمان ہے جو بولیں گے ایسا بدبخت ہے انہیں, مگر پہلے ایسا ہوتا تھا کیا؟ پوچھ رہا ہوں میں. پہلے کے لوگ ابھی نعتیں سنتے تھے, پہلے کے لوگ ابھی جلسے کرتے تھے, جلوساں کرتے تھے, لیکن راتاں غارت نہیں کرتے تھے. یہ بول کے کہ نعت کی محفل میں ساری رات گزار رہا ہوں, فجر نہیں پڑا تو تیری رات کی نعت کی محفل کا تیرے پر کیا اثر ہوا بھائی؟ کئی ایسے ہیں ہمارے نوجوان رات میں 2-3 بجے تک کیا بولتے محفل میں جا کے آئے. اللہ کی محفل میں کب آتے پھر؟ فجر کی نماز کتنے مسلمان آ رہے ہیں, دیکھو آپ جماعت میں کیا حال ہے فجر میں. تو ہم نعت کے خلاف نہیں بول رہے ہیں, آپ کو بولنا ہے چاہ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم کم کرو. یہ جو لمبے لے جا رہے ہیں نا 2-3 بجے تک جلسے, 2-3 4 بجے رات تک مخرج صاحب بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں جناب, کیا بولے تو ذکر خدا ہو رہا, ذکر رسول ہو رہا. یقیناً کرنا چاہیے, لیکن رسول اللہ کی سنت کیا رہی؟ دینی جلسے بھی ہوتے تو عشاء کے بعد حضور فرمائے سو جاؤ.
کیوں؟ تہجد پڑھو، عمل بھی تو کوئی چیز ہے. تو بہرحال آخر میں یہی بولوں گا عزیزو کہ یہ جو اصول ہیں کم کھانے، کم سونے، کم ملنے، کم بولنے کے، اس کے عادی ہونے کے لیے ویسے قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہنا پڑتا. ان کو شیخ بولتے. تو میں شیخ کیسا ہونا، مرشد کیسا ہونا، ان کے علامات، ان کے صفات کیا، اس سے پہلے بیان کر دیا. اب ذرا اگر کوئی شیخ آپ کے ہیں تو ان کے آداب کیا ہے وہ بھی سن لو آپ، کیونکہ آداب ملوث نہ رکھے تو لینے کے دینے ہو جاتے ہیں نا بھائی. ایک آدمی ہے الیکٹرک آفس میں کام کر رہا، ہر طرف اوپن وائراں ہیں، اس کو جو ہے اگر خیال نہیں رہا کہ یہ وائراں جو ہے کھلے ہوئے ہے اور غفلت سے ہاتھ لگا لیا تو فیوز اڑ جاتا اس کا. تو ویسے ہی بعض تعلقات ایسے رہتے ہیں جس میں خیال رکھنا پڑتا، اس کو آداب بولتے. تو ایسے ہی ماں باپ ہے، ان کا احترام ہم پر فرض ہے. میرے ماں باپ ہے بلکہ آپ ان کے ساتھ بے ادبی گستاخی کریں گے کیا؟ یا میرے مرشد ہے بلکہ ان کے احترام کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کے احترام کا خیال رکھنا پڑتا، ان کے آداب ان کو ملحوظ رکھنا، ان کے حقوق پیش نظر رہنا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مرشد سے، کسی بھی شیخ سے اپنا تعلق اللہ واسطے رہنا. دنیاوی مقاصد، دنیاوی مفادات دوسرے درجے میں. ان کی دعا کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اچھی نوکری دلا دے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی چھوکری دلا دے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی دنیا کے کام بن جائیں، لیکن نہیں بنے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ان اتنے اللہ والے نہیں ہیں، اگر رہتے تو میری نوکری لگ جاتی ہے. کیا بات ہوئی؟ دنیا واسطے ہوا تعلق آپ کا. یار کی یاری سے ہم کو کام رہنا، ہم کو یہ معلوم رہنا میں اللہ واسطے جڑا ہوا ہوں، اللہ تک پہنچانے والے وہ تعلق میرا ان سے خراب نہ ہو. پہلی بات. دوسرے، حسن ظن اور اعتقاد کی بڑی اہمیت اس تعلق میں، کیونکہ یہ تعلق روحانی ہے. اس کے اندر اگر ذری سی بدگمانی اپنے شیخ کے بارے میں دل میں آئی، فیض ختم. حسن ظن ہی نے بڑے بڑے اللہ والوں کو بڑے بڑے بلند مقام پہ پہنچایا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تھا، میرے اور 2 پیر بھائی تھے. میرے ایک پیر بھائی کا میرے مرشد کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ کامل تو ہے، کامل نہیں بنا سکتے. ایک شیخ کا، میرے ایک پیر بھائی کا خیال یہ تھا کہ میرے شیخ بہت اپنے میں تو کامل ہے کہ رشد و ہدایت میں وہ مقام نہیں ہے ان کا، لوگوں کو ہدایت دینے میں وہ مرتبہ نہیں ہے. اور میرا اعتقاد اور میرا حسن ظن اپنے پیر کے بارے میں ایسا تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو سچا پیر دیا ہے تو وہ ابوبکر صدیق کو رسول اللہ دیا ہے اور مجھے میرا پیر دیا ہے. تو وہ اعتقاد نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا کہ اللہ نے مجھے مجدد بنا دیا. فرمایا حضرت تو حسن ظن کی بڑی اہمیت رہتی. مگر یہ نہیں بول رہا ہوں میں کہ آپ کے پیر صاحب معصوم رہتے، کوئی پیر بھی معصوم نہیں رہتا. معصوم صرف انبیاء رہتے، پیر سے بھی خطا ہوتی، پیر سے بھی غلطی ہوتی. لیکن ہم یہ دیکھنا کہ ان کی خطا کی وجہ سے ہمارے کو جو فائدہ ہے وہ رک گیا کیا. ہاں، غلطی ایسی نہیں رہنا جو کھلم کھلا خلاف شرع ہو، عقیدے کی کوئی بہت بڑی خرابی ہو جو آدمی کو اہل سنت کے دائرے سے نکال دیتی ہے، یا عمل کی کوئی ایسی حرکت مستقلاً ہو جو آدمی کو صلاحیت سے نکال دیتی ہے، کبائر میں مبتلا ہو، اور آگاہ کرنے پر بھی ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہے. تو ویسے شیخ کی اگر بیعت کرے بھی ہے تو توڑ دینا. اب غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم شیخ جو ہے پہلے تو تلاش جب کرتے پہلے تو کرنے کا کوئی بھی نہیں، وہ رستے کا مال سستے میں کوئی گھڑ گئے تو ہو گیا کا حساب ہے، سمجھو آپ. لیکن حقیقت میں جیسا شیخ کو تلاش کرنا ہے اور جو کوالٹیز ان میں دیکھنا ہے، جس مقصد کے ساتھ کہ ہم کو اللہ کی راہ ملے، کون تلاش کرے جناب. اب اگر کوئی کر کے مرید ہو بھی گئے تو جو چیزیں دیکھنا ہے پورے حیثیت سے جامعیت والی لوگ بول رہے ہیں مل رہی نہیں، وہ میں بولوں گا ملتی بھی نہیں. اس واسطے کہ دیکھو جیسی روح ویسے فرشتے بولتا ہوں میں. ہم سے پہلے کے جو سے لوگ تھے ان کے مطابق ان کے پیراں تھے، اب ہم جیسے ہیں ہمارے مطابق ہمارے پیراں ہیں، مگر اچھے بولوں گا میں پھر بھی. اب اس حوالے سے لمبی نہیں کرنا ہے بات، تو مختصر میں یہی بولوں گا کہ حسن ظن کی بڑی اہمیت ہے. اور پیر جب تلاش کرے تو متبع شریعت دیکھنا، عمل پیرا ہونے والا متقی دیکھنا، رہنمائی کرنے کی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں وہ دیکھنا، اور اللہ واسطے ہم اپنا پیر بنانا ہے یہ نیت رہنا، تو ہمارا کام بنتا. اب آئیے ان کے آداب میں بڑی تفصیل ہے. خانخواہوں سے کوئی جڑے ہوئے ہے اور اپنے شیخوں سے وابستہ ہے تو وہ جانتے ہیں خانخواہی آداب کیا ہے، شیخ کے آداب کیا ہے، ان سے گفتگو کرنے کے آداب کیا ہے، ان سے سوال پوچھنے کے آداب کیا ہے. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خدمت کا جذبہ رہنا، کیونکہ ہر تعلق خدمت کا متقاضی ہے. ماں باپ ہے، تعلق ہے اولاد کا، خدمت ماں باپ کی لازم ہے. آپ کے دیگر تعلقات ہیں، ہر تعلق کے کچھ حقوق ہیں، اس میں خدمت بھی ہے. تو ہمارے اندر خدمت کا، اور خدمت سے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ ہم کو توفیق دیا، جسم سے ہو، مال سے ہو، کسی طریقے سے بھی خدمت کرنے کا جذبہ اگر رہے تو اس کے ذریعے سے فیوز و برکات بزرگوں کے حاصل ہوتے. آخری بات یہ کہ کوئی مرشد اپنا تو اس کے آداب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کا بھی ادب کیا جائے. اس کے بھائی ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں. یہ چیز کیا کرتی ہے؟ شیخ کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ آپ اگر اس کو چاہتے ہیں تو اس کے گھر والوں کو بھی چاہیں، ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں. اور بھی حقوق ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، آج کا وقت بہت زیادہ ہی ہو گیا، مگر آخری مجلس سے بول کے میں بھی ذرا تفصیل میں چلے گیا. اب اپنی بات کو اختتام کو پہنچاتا ہوں عزیزو. اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ میں یہ بات کا تحدیث نعمت کے طور پہ اظہار کروں گا کہ اللہ نے کرم کیا، اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اور بحمدللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کو دعا دوں گا اور ان کے علم میں، عرفان میں، اور ان کی دین و دنیا کی جو ہے نعمتوں میں برکت کی دعا کروں گا جو مستقل مزاجی کے ساتھ ان مجالس میں شریک ہوئے ہوں. اور کئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں الحمدللہ جو استقلال کے ساتھ یہ سارے مجالس میں شریک ہوئے ہیں. کوئی اگر نوجوان نہیں بھی ہوتے ہوئے شریک ہوئے تو میں بھی نوجوان ہی سمجھوں گا ان کو، کیونکہ آدمی نوجوان جو ہے جسم سے نہیں دل سے ہوتا.
اس کے اندر جوش و خروش کی بنیادوں پر آدمی جو ہے جوان بھی ہوتا بوڑھا بھی ہوتا. اور کئی ہمارے بزرگ ایسے ہیں, بزرگ بولے تو ناراض نہیں ہونا بھائی, جو لوگ بزرگ ہو گئے 50 کے بعد بزرگی جو ہے آدمی, لیکن بعض کو برا لگتا ہے, میں 50-60 کا بھی ہوا تو بزرگ نہیں بولنا بولتے, مگر بزرگی کئی طرح کی ہوتی. تو بہرحال جو ہمارے سلسلے کے سینئر لوگ ہیں بولوں گا ذرا اور احتیاط کے لفظ میں, ان کی بھی ہمت کی داد دوں گا. کئی بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, لیکن الحمدللہ بارشیں ہوئی سسنا میں کئی دنوں تک, لیکن الحمدللہ استقلال کے ساتھ آئے. نوجوانوں کے لیے ان کا وہ عمل مشعل راہ ہے. دیکھو یاد رکھو, ہمت استقامت بہت بڑی چیز ہے. عزم مصمم, عزم محکم کی بڑی اہمیت ہے. عزم تو پکا ارادہ, عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. مضبوط ارادہ ہو, عزم محکم ہو تو مضبوط ارادہ, عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا. کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا. ساحل کنارے کو بولتے, کتنے طوفان آتے جاتے, ساحل اپنی جگہ رہتا. تو عزم محکم ہو, مضبوط ارادہ ہونا. مضبوط ارادہ بلایات ٹال دیتا ہے, آفات ٹال دیتا ہے, مصیبتیں ٹال دیتا ہے. تو عزیزان گرامی, آخر میں یہی بولوں گا کہ یہ جو مجالس تھے ہمارے ترغیب کے لیے تھے, تعلیم کے لیے تھے, بزرگان دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے تھے, جس کی آج اختتامی مجلس ہے. مگر ان تمام باتوں سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم نے آخری جو مجلس میں آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں وہ تقاضا کرتی ہے عمل کا. تو ہم کو ایسا تقریرا سن کے خالی ایک دن 2 دن نہیں, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ ہم نور کے بنے ہیں نہ نار کے. نور سے فرشتے بنے, نار سے جنات بنے, ہم بنے خاک سے. تو خاک کا خاصہ کیا ہے؟ اس کو جتنا رگڑا جاتا ہے, اس کے اوپر جتنا حل چلایا جاتا ہے, اس کی جو ہے خوبیاں نکھر کے آتی ہیں. تو ہم بھی محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اور یہ کام ہے مریدین کا. اور مرید بولتے ارادہ کرنے والے کو, ارادہ بولتے تو خالی ارادہ برائے ارادہ نہیں ہے. ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا ارادہ کرنے والا ہے, طالب مولا ہے وہ. تو اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا وعدہ ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کے لیے راہیں کھولتے. تو اس کے لیے مستقلاً آپ کو جو ہے ضرورت ہے کہ آپ یہ طریقت کی باتیں, روحانیت کی باتیں, دین کی باتیں سیکھیں. اس کے لیے وابستگی ضروری ہے, کسی اللہ والے سے اٹوٹ تعلق ضروری ہے, تاکہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں, مادیت پرستی کا فتنہ, حب دنیا کا فتنہ, بدعقیدگی کا فتنہ, یہ سب فتنوں سے ہم محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بار اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اور اپنے نافرمانیوں کا آپ کے حضور میں اقرار کرتے ہیں. مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے, ہماری لغزشوں کو بخش دیجیے. اے اللہ ہم کو جو ہے نیک اور دیندار بنائیے. آپ جیسا ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں مولا ویسا ہم کو بنا دیجیے. آپ جہاں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں اے اللہ ہم کو پہنچائیے. اے اللہ آپ ہم کو دین کا سچا خادم بنا لیجیے. اے اللہ ہم لوگوں کو جن باتوں کی نصیحت کرتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بھی کوشش و کاوش ہم نے کی ہے لوگوں تک آپ کا اور آپ کے حبیب کا پیغام پہنچانے کی, اس میں ہم کو مخلص بنائیے. اے اللہ ہم سے اس میں جو اخلاص کے منافی باتیں ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے. ہم کو ریاکاری سے بچائیے, حسد سے بچائیے, نمائش سے بچائیے, حب دنیا حب مال سے بچائیے, حب جاہ سے بچائیے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے, خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیے, شفقت تقویٰ پیدا فرمائیے, ہم میں صداقت امانت پیدا فرمائیے, وعدہ وفا کرنے کی عادت پیدا فرمائیے, بری خصلتوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرمائیے. اولیاء اللہ نے اے اللہ جو پیغام ہم کو دیا ہے اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے, اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے, جو دیگر پریشانیوں میں مصائب میں مبتلا ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا شرح صدر فرمائیے. اے اللہ نور اسلام حقیقی معنوں میں ہمارے سینوں میں داخل کر دیجیے. اے اللہ امت کے اختلاف کو دور فرمائیے, آپس میں ہمارے اتحاد و اتفاق پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ سرزمین فلسطین پر جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, ان کے ایمان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ ہی ہیں جو ہمارے حاجت روا ہیں, آپ ہی ہیں جو ہماری تکالیف اور پریشانیاں دور فرمانے والے ہیں, آپ ہی ہیں اے اللہ جو آپ دنیا اور آخرت ہماری سنوارنے والے ہیں. مولا ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ کے حبیب کے غلام اور ان کے امتی ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم کو شر سے بچائیے, فساد سے بچائیے. اے اللہ ہم کو جو ہے دنیا اور آخرت کی تمام اپنے نعمتوں سے سرفراز فرمائیے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, آپ غفار ہیں, ہم پر رحم فرمائیے. مولا جتنے یہ حاضرین ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے, جو غائبین ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. مولا تعالیٰ ان ہماری مجالس میں جو بھی ہمارے معاونین رہے ہیں, چاہے وہ میرے اہل خانہ ہو, چاہے وہ اے اللہ ہمارے اہل سلسلہ ہو, یا دیگر جو متقدین ہیں, محبین ہیں, متعلقین ہیں, مولا جنہوں نے بھی ان مجالس کے انعقاد میں جس طرح کی بھی خدمت انجام دی ہے, مولا ان سب کی خدمت کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس کا ان کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائیے. اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی کوشش و کاوش کی اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائیے. اپنے حبیب پاک کی, ان کی آل اور اصحاب کی اور صوفیہ اور صلحہ کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. اے اللہ دنیا کی جو ہے جو فتنے اور فساد ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائیے.
مادیت پرستی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ بے دینی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، الحاد کے فتنے سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اپنی نسلوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کو حقیقی معنوں میں دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کو آخرت کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی اہمیت کیا ہے واضح کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے، اور ان کو آخرت کے سنوارنے کے راستے پر لگانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، جو مولا جس سلسلے سے وابستہ ہے اس سلسلے کے فیوز و برکات سے ان سب کو بہرمند فرمائیے، ہمارے اموال میں، اہل و عیال میں، ہمارے معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائیے۔ مولا تعالیٰ ہم کو بے برکتی سے اور اے اللہ ہم کو نحوست سے محفوظ رکھیے، ہم سے ایسے کام لیجیے جس سے دین اسلام کی جو ہے اللہ شان بڑھے، اور اے اللہ دین اسلام کی عظمت کو بزرگی کو اور بڑھا دیجیے، دین اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے، اے اللہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے، کل بروز ہفتہ یہاں خانقاہ شریف میں سالانہ مجلس 11ویں شریف مقرر ہے، جس کا شام 5 بجے سے آغاز ہوگا، جس میں انشاءاللہ ختم قرآن فاتحہ خوانی ہوگی، آثار مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ تو آپ تمام حاضرین ضرور خود بھی اس میں شرکت کریں اور دیگر اپنے اہل خانہ اور اپنے احباب وغیرہ کو بھی اس کی اطلاع کر دیں۔